السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ ایپیسوڈ نمبر 30 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہنگامہ آفات ادھر بھی ہے ادھر بھی، بربادی حالات ادھر بھی ہے ادھر بھی، ہونٹوں پہ تبسم کبھی پلکوں پہ ستارے، یہ دل کی کرامات ادھر بھی ہے ادھر بھی۔ بے چین اگر میں ہوں تو وہ بھی ہے پریشان، درے پردہ کوئی بات ادھر بھی ہے ادھر بھی۔ آشفتگی قلب و نظر چھپ نہ سکے گی، ایک محشر جذبات ادھر بھی ہے ادھر بھی۔ ہر چند تکلف ہے ملاقات میں لیکن ارمان ملاقات ادھر بھی ہے ادھر بھی۔ مجرم کسے گردانیے کہیے کسے معصوم، ایک سیل شکایات ادھر بھی ہے ادھر بھی۔ کیوں کر کبھی نکلے گی کوئی صلح کی صورت، ایک تلخی جذبات ادھر بھی ہے ادھر بھی۔ ان کو بھی کوئی رنج ہے مجھ کو بھی کوئی غم، ایک فکر سے دن رات ادھر بھی ہے ادھر بھی۔ نالے بھی شرر بار ہیں نغمے بھی شرر بار، ایک آتش جذبات ادھر بھی ہے ادھر بھی۔ یا تو وہ شام مسحور کن تھی، یا تو پھر اچانک ہونے والا وہ حادثہ اپنی تمام تر دلکشی کے ساتھ رونما ہو کر فضاؤں میں سندوری رنگ گھول کر اپنا سحر طاری کر رہا تھا۔ ایک اندیکھی خوشی کی گنگناتی لہر بند کھڑکیوں سے دستک دے رہی تھی، مدھم مدھم ہواؤں کی گنگناہٹ کھڑکیوں سے باہر دستک دیتی سماعت سے بہت آسانی سے گزرتی دھڑکنوں تک کو گیت سنا رہی تھی۔ اس گنگناہٹ میں کوئی جذبات کی دبی چنگاری تھی جو کمرے کی خاموشی میں سلگ جانا چاہتی تھی، بھڑک جانا چاہتی تھی، عشق کی آگ میں دہک کر اپنے سانچے میں نئے جذبوں کو ڈھال کر پگھل جانا چاہتی تھی۔ نئے نئے رشتے کی بنی ڈوریاں کھینچتی ہوئی نینوں سے لے کر دلوں تک کے تار ایک دوسرے سے جوڑنے کی سازشیں رچ رہی تھیں، پر قدرت کی ان ساری کاریگری سے وہ دونوں ہی بے خبر اپنی اپنی الجھن میں گرفتار تھے، ہر سرگوشیوں سے انجان، نئی کہانی نئے رشتے سے کشمکش میں تھے۔ ایسی ہی ایک الجھن اور ایک کشمکش میں وہ بھی مبتلا تھا جب انم اور صبا نے زبردستی اسے دعا کے کمرے میں دھکیلا ہی تھا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا کہ وہ دونوں سے تنہا چھوڑ کر بھاگنے والی تھی تو موقع ملتے ہی وہ بھاگنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتا۔ اپنے پیچھے ڈور لاک ہونے پر وہ تیزی سے مڑا، مگر بند دروازہ جیسے اسے بھی چھیڑ رہا تھا۔ شاکر نے ہونٹوں سے سانس خارج کرتے ہوئے ایک بار چھت کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، اب تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، اب مجھے کیا کیا رسم دنیا نہ نبھانی پڑے گی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ بس سوچ سکتا تھا، ورنہ قدرت نے تو اسے بھی ایک حسین جذبے سے آشنا کروانے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ محبت کی ایک اور کہانی اپنی مثال قائم کرنے والی تھی، لیکن فی الحال اس کہانی کی شروعات سے دو دل بالکل انجان تھے۔ چل بیٹا شکو، تو بھی مزہ چکھ لے شادی شدہ ہونے کا۔ اب آ ہی گئے ہیں تو پھر کیا ڈر، اب تو سر اکھلی میں دے ہی دیا ہے۔ شاکر نے سوچتے ہوئے بیڈ پر بھی ایک نگاہ ڈالی، وہاں بیٹھے وجود کو آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، پھر زرتار آنچل کے پیچھے چھپے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک دم سے اس نے اپنی ایک انگلی سے گردن کے پشت کھجائی۔ یہ تقدیر بھی کیا کھیل دکھاتی ہے، چڑیل کی بھی منہ دکھائی ہوتی ہے کیا؟ وہ شاکر تھا، اس کی سوچیں بھی اسی طرح کی عجیب و غریب ہو سکتی تھیں۔ پر لفظ چڑیل پر اس کی آنکھیں جیسے مسکرائی تھیں، لبوں تک مسکراہٹ آتے آتے دبک گئی۔ زیادہ شوخہ مت بن شاکر عباس، یہ مت بھول وہ تیرا منہ بھی نوچ سکتی ہے، بلکہ ابھی تو وہ زخمی شیرنی ہے، کہیں اپنے پنجے مجھ پر ہی نہ تیز کر لے اور ایک عظیم الشان شاکر صاحب کو شادی کی دن ہی شہادت نصیب ہو جائے۔ اسی طرح الٹا سیدھا سوچتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا۔ ادھر بیڈ پر بیٹھی دعا کی حالت اس سے مختلف تھی۔ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کی مٹھیاں کس کر بند کرتے ہوئے اس کے کان پل پل قریب آتے شاکر کے قدموں کی آہٹیں صاف صاف سنتے ہوئے لمحہ بلمحہ دل کی دھڑکنیں سست کر رہے تھے۔ یہ تقدیر نے کیسی پلٹی کھائی تھی، قسمت اسے شاکر عباس کے ساتھ منسوب کرنے کے لیے اتنی سازشیں رچ سکتی تھی۔ دعا نے بے ساختہ اپنی بھیگی مٹھی کھولی، بیچ ہتھیلی میں شاکر کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے کھنکھارا تو اپنی ہی سوچوں میں کھوئی، دعا کا سست روی سے چلتا دل ایک دم سے اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر ہی نکل جانے کے در پہ ہو۔ گود میں رکھی ہتھیلیاں بھیگتی جا رہی تھی اور بھیگی بھیگی ہتھیلی سے مہندی کی دل فریب بو اس کے سارے وجود کا گھیراؤ کر رہی تھی۔ اس کے وجود کی دلکشی کو ملی جلی مسحور کن خوشبوؤں نے تو حسن بخش دیا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب ہی تھا تو شاکر کی سانسوں میں بھیگی مہندی کی دل فریب مہک نے پہلے دستک دی تھی۔ مسحور کن خوشبو نے جیسے شاکر کا بھی گھیراؤ کرتے ہوئے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس نے ایک انگلی سے ناک رگڑی اور پھر نظریں لال آنچل میں چھپے مہکتے وجود پر ڈال کر اپنے آس پاس دیکھا۔ صبا اور انم نے زبردستی کھینچ کھانچ کر اندر دھکیل تو دیا تھا، مگر کرنا کیا تھا یہ تو بتایا ہی نہیں۔
اب سہاگ رات منانے کا تو بھیجا نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ شاکر، تو بھی شادی ہوتے ہی بدتمیز ہو گیا۔ یا اللہ تو ہی بچانا میرے ایمان کو۔ جیسے ہی پہلی سوچ نے چپکے سے اسے چھیڑا، وہ بے ساختہ سوچ کر چھت کی طرف دیکھ کر بہت ہلکے سے بڑبڑایا۔ دعا تک بس بھن بھن کی آواز ہی آئی تھی۔ ایک تو یہ لال چادر اتنی دبیز تھی کہ اس کا دم گھٹا جا رہا تھا، اوپر سے وہ سر پر کھڑا تھا، اس کا تو سانس ہی بند ہوا جا رہا تھا۔ بدتمیز، گھونگھٹ اٹھا کیوں نہیں دیتا؟ ایسے تو اس کا دماغ بہت چلتا ہے، اب سانپ کیوں سونگا ہے؟ بس کھڑا نہ جانے کیا بھن بھن کر رہا ہے۔ ایک تو گھبراہٹ، اس پر بلا وجہ کی شرم، اور اب یہ دم گھٹنے کی حرکت۔ دعا نے بلا وجہ اپنے دانت پیسنے پر مٹھیاں بھیگتی ہی جا رہی تھی، پیشانی تک آلود ہو رہی تھی۔ یار کرنا کیا ہے؟ تم نے کمرے میں کس لیے بلایا؟ بے ساختہ اس نے بیڈ پر دم سادھے بیٹھی دعا سے ہی پوچھ ڈالا۔ اس سے ہی پوچھنا صحیح لگا، بھلا وہ کون سا پہلے شادی کر چکا تھا؟ پر بلایا ہے سن کر دعا نے آنکھیں پھاڑی۔ اس نے کب بلایا اسے؟ گولی مارنی ہے، بھیجا اڑانا ہے، وہی کر دو۔ ایک تو اس چادر کی وجہ سے مری جا رہی ہے، اس پر سے اس کا سوال، وہ تو پہلے ہی جلی ہوئی تھی، جل کر منہ سے نکل ہی گیا۔ ایک دن کے منقوہہ کے منہ سے اتنے سڑے سے جواب پر شاکر کا منہ فوراً بنا۔ یہ کر کے گیا تو ایسا نہ ہو دروازے کے باہر ولف کی گولی میرا بھی بھیجا اڑا دے، اور ابھی تو میری رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تازہ بنا دلہا ہوں میں۔ اپنے اسی خاص انداز میں بولتے ہوئے وہ ایک دم سے کچھ فاصلے پر وہیں بیڈ پر ٹک گیا۔ ایک نگاہ گھونگھٹ کی لمبائی چوڑائی بھی ناپ لی۔ ایک دم سے اسے شرارت سوجھی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دیکھیے مسز شاکر عباس، میری پہلی شادی ہے، تو مجھے سچ میں نہیں معلوم کہ آپ کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ آپ رہنمائی کر دیں تو بندے کو معلوم ہو جائے گا کہ کس لیے بلایا آپ نے۔ آرام سے ایک پیر پر دوسرا پیر جما کر اس نے ہتھیلی بستر پر ٹیکی اور لال آنچل کے پیچھے چھپے چہرے سے کرارے سے جواب کا منتظر ہوا تھا۔ اب تو وہ ضرور چادر پھینک کر اس پر خونخوار بلی کی طرح جھپٹ پڑے گی۔ اچھا، اور میں تو شادیوں کا جیسے کورس کر کے بیٹھی ہوں، تمہیں تو بغیر شادی کی بھی بہت ایکسپیرینس ہے، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی ہوا جس کا وہ منتظر تھا۔ جواب تو منہ توڑ سا پورے جلال کے ساتھ پٹ سے حاضر ہو گیا، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ مجال تھا جو گھونگھٹ ذرا سا بھی سرک گیا ہو۔ شاکر نے تو سوچا تھا ابھی وہ گھونگھٹ الٹ کر اس پر چڑھ دوڑے گی، مگر پہلے تم اپنی 2.5 گز کا دوپٹہ ہٹا کر بات کرو، ایسا لگ رہا ہے جیسے کھڑکی پر لگے پردے سے بات کر رہا ہوں۔ اب تو کہتے ہوئے وہ اطمینان سے بیڈ پر سیدھا لیٹ ہی گیا، اپنے بستر پر آرام فرما کر بادشاہ سلامت کی طرح حکم دیتے ہوئے۔ شاکر کو وہ دھندلا صحیح مگر دیکھ پا رہی تھی، اور دعا کا دل کیا اسے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ 5 منٹ کے عرصے کا بول گئی تھی، انو پھر یہ اتنا پھیل کیوں رہا ہے؟ میرے بستر پر لیٹ بھی گیا، دعا رہ کر دانت پیس رہی تھی۔ یہ 2.5 گز کا دوپٹہ تم اٹھا سکتے ہو تو اٹھاؤ، ورنہ دروازہ ادھر ہی ہے۔ بہت ہی جلے تپے گھونگھٹ کے اندر سے آئے جواب پر شاکر نے ابرو سکیڑی اور توبہ، کیا رسمیں ہوتی ہیں۔ ایک دم سے وہ لیٹے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھ بڑھا کر اس نے دعا کا گھونگھٹ الٹ دیا، چادر سر پر ٹکے ریشمی دوپٹے سے سرک کر کاندھے پر گر گئی، چہرے پر سے دبیز چادر کا پہرا ہٹا اور چاند زوفشاں ہو گیا۔ وہ اچانک اس آفت کے لیے تیار نہیں تھی۔ اچانک ہوئی اس افتاد پر یہ کیسا احساس تھا کہ ایک دم سے اسے شاکر سے ڈھیروں شرم کا احساس ہوا تھا۔ چہرے سے لے کر وہ گردن تک سرخ سی ہونے لگی، گھنی پلکیں گلابیاں چھلکاتے گالوں پر لرز سی گئیں۔ ادھر شاکر کو بھی اس شرم و حیا کے رنگ کی توقع نہیں تھی، اس کی نگاہیں کوس و قزح کے رنگ بکھرتے حسین چہرے پر ٹھہر سی گئیں۔ سرخ دوپٹے کے بیچ وہ گلاب کے پھولوں سا چہرہ، یا پھول نہیں، ایک منہ بند کلی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس پر سے پیشانی اور ناک پر ہلکی پسینوں کی بوندوں کا وہ جال، ایسا لگ رہا تھا وہ شبنمی قطرے ہیں جو کسی کے دل میں آگ سلگا سکتے تھے۔ مہکتا سمٹتا دلہن کا سراپا مہندی کے جوڑے میں کسی بھی زیور یا میک اپ کے بغیر سادگی میں قہر ڈھا رہا تھا۔ اپنی زندگی میں پہلی بار اس کی نگاہیں کسی چہرے پر اس قدر ٹھہری تھی۔ یہ نئے بننے والے رشتے کا احساس تھا جس نے نگاہوں سے سارے پہرے ہٹا دیے تھے۔ یہ اتنا نظر باز کب سے ہو گیا ہے؟ دعا اس کی نگاہوں کا ارتکاز خود پر محسوس کرتے ہوئے اب اور بھی نروس ہو کر سمٹ رہی تھی۔ جس شاکر سے وہ نگاہیں ملا کر برابر کا جواب دیتی تھی، وہ اس سے کیوں شرما رہی ہے؟ یہ سوچتے ہوئے وہ جھنجھلائی اور اس نے خود کو ہمت بندھا کر آہستگی سے پلکیں اٹھائیں۔ بند پلکوں کے جادو میں کھوئے شاکر نے کھلی آنکھوں سے بے ساختہ نگاہیں چرائی تھیں۔ 1000 بار کا دیکھا منہ دیکھنے کے بعد اب کیا کرنے؟ لمحوں کا جادو ٹوٹا اور شاکر نے سر جھٹک کر اپنے اسی خاص سٹائل میں جو بول کر منہ بنایا تو دعا نے بھی ساری شرم پرے کر دی۔ اس کے جملے نے تو آگ ہی لگا دی۔ یہ بندہ ایسا تھا ہی نہیں جس کے سامنے شرما کر بیٹھا چاہیے تو بس خون ہی جلا سکتا ہے۔ تو پہلے دروازے سے سب پوچھ کر ہی آنا تھا۔ اس نے اپنا مہندی لگا ہاتھ اٹھایا اور کاندھے پر ڈھلکی چادر پھینک کر دوپٹہ اور پیشانی تک کھینچنے کی کوشش کی۔ نہ جانے وہ پیچھے کہاں سے اٹکا ہوا تھا جو سر پر کھسک کر آ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی اس کوشش میں ہاتھوں میں پہنی گئی چوڑیاں بار بار کھنک کر شاکر کو اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر گئیں۔
اس نے ہونٹ گول مول کرتے ہوئے گردن موڑی. ایک بار پھر نگاہیں بھٹک کر اس کے حنائی ہاتھوں سے لے کر چہرے تک بھٹکی تھی. لو، ان لوگوں نے کیا بولنا تھا؟ بس مجھے اندر دھکیل کر دروازہ لاک کر دیا. عجیب و غریب رسم ہے یہ. تمہارا چہرہ تو ویسے بھی دیکھنے کے لائق نہیں ہو رہا. آج سے پہلے اسے دعا کو جلانے بنانے میں شاید ہی ایسا مزہ آیا جیسے اس وقت آ رہا تھا. ہو گئی رسم، اب نکل جاؤ یہاں سے. دعا کا دل تو کہہ رہا تھا ایک لگا ہی دے اسے، مگر تازہ رشتے کا خیال کر کے بس اتنا ہی بول کر بھڑاس نکال سکتی تھی. تندی سے بول کر دوپٹے سے جدوجہد ہی چھوڑ دی. دونوں ہاتھوں سے دوپٹہ گلے کے ارد گرد مٹھی میں کس لیا. مجھے کوئی شوق تھوڑی ہوا تھا تمہارا تھوبڑا دیکھنے کا. دادی بولی تھی اپنی دلہن کو مٹھائی کھلا دینا. اس نے بھی اکھڑ انداز میں بولتے ہوئے یوں ہی بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا تاکہ سائڈ ٹیبل پر رکھی پلیٹ اٹھا سکے، اور دعا پیچھے کی سکتی کہ اس سے پہلے ہی شاکر کا چہرہ اس کے چہرے کے قریب ہو چکا تھا. نگاہیں ساکت ہوئیں اور دعا نے سانس بھی روک لی تھی. شاکر کی سانسوں میں قریب سے اس کی ساری دل فریبی نے ہلچل سی مچائی تھی، مگر وہ ان ساری ہلچلوں سے بے خبر بس پلیٹ اٹھا کر یوں ہی اس کی طرف دیکھتے ہوئے سیدھا ہو گیا. دعا کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا. بولیے میڈم دعا صاحبہ، کون سی مٹھائی کھانا پسند کریں گی آپ؟ بڑے اطمینان سے جم کر بیٹھا اس کا اطمینان غارت کر رہا تھا. دعا نے بے چارگی سے دروازے کی طرف دیکھا. یہ دونوں آتی کیوں نہیں؟ اب دیر نہیں ہو رہی جانے کی؟ دروازے سے نگاہ ہٹا کر اس نے شاکر کی طرف دیکھا. ویسے منہ میٹھا کرنے سے کیا کوئی میٹھا بولنا بھی شروع کر سکتا ہے؟ دیکھ وہ پلیٹ کی طرف رہا تھا، مگر لبوں کے گوشے پر مسکراہٹ دبی ہوئی تھی. مجھے نہیں کھانی، تم جاؤ اب. پہلی بار اسے غصے کے ساتھ ساتھ رونا بھی آنے لگا. یہ سرپھرا کنڈا ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ اس کا خون تو جل جل کر ختم ہی ہو جائے گا. واسق نے تو عزت کے قابل نہیں سمجھا، اور یہ سوائے دل جلانے کے کچھ نہیں جانتا. دعا نے چہرہ پھیر کر پلکیں جھپکا کر آنسوؤں کو اندر دھکیلا. رونا مسئلے کا حل نہیں ہے مسز. مجھ سے اپنے پرانے انداز میں ہی لڑو جھگڑو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس کی سنجیدہ آواز کانوں میں کیا گئی. دعا نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا. شاکر ہولے سے مسکرایا. میں ہمیشہ سے ایسا ہی رہوں گا، لیکن دل سے تمہاری عزت کرتا ہوں اور تعمیر کرتا رہوں گا. مجھے تم سے اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے. تم مجھے میری تمام تر خوبیوں اور خامیوں سمیت جس دن دل سے قبول کر لو گی، اس دن شاید ہمیں ایک دوسرے سے محبت بھی ہو جائے. سنجیدہ مگر وہی بے نیاز سا لب و لہجہ. دعا یکٹک اسے دیکھ رہی تھی. تب تک تمہیں تو معلوم ہی ہے شکو کسی کے لیے بھی اپنا سٹائل نہیں چھوڑنے والا. تم برداشت کر سکتی ہو تو ٹھیک، ورنہ مجھ سے یہ امید بالکل مت رکھنا کہ میں تمہاری کوئی بات خاموشی سے سن لوں گا. یہ لڑائی جھگڑا تو ہمارا چلتا ہی رہنا. یکٹک اپنی طرف دیکھتی دعا کو دیکھتے ہوئے اس نے مسکراہٹ دبائی. تو ٹھیک ہے نا مسز شاکر، ہم دونوں میں کچھ بھی میل کھائے یا نہ کھائے، ہماری فکریں ملیں یا نہ ملیں، مگر غلط ہم دونوں کا برداشت نہیں ہے نا؟ تو یہ رونا، اداس ہونا چڑیل پر بالکل بھی نہیں جچتا. چڑیلیں تو بس پنجے مارتی اچھی لگتی ہیں. دعا کا تو منہ ہی کھل گیا تھا. آخر وہ ہے کیا چیز؟ کبھی تو اپنی باتوں سے دل تک کو چھو لیتا ہے، اور کبھی اپنی باتوں سے سر سے پیر تک آگ لگا دیتا ہے. وہ بھی سب کچھ بھول کر اب وہی دعا تھی جسے شاکر کی الٹی کھوپڑی والی بات برداشت نہیں کرنی. سیدھے سے نکلو یہاں سے تم. میں چڑیل ہوں نا تو تم پورے بھوت ہو. دل تو یہی کہا اسے بیڈ سے دھکا ہی دیتے، مگر بہت تحمل سے بس اتنا ہی کہہ کر وہ دانت پیس رہی تھی. میں کیوں جاؤں چڑیل کے ساتھ؟ میری تو رخصتی ادھر ہی ہونے والی ہے، سو میں تو یہیں آرام فرماؤں گا. وہ بھی بھوت بن کر آرام سے دعا کو تپا کر بولتے ہوئے اس نے 2 انگلیوں کی مدد سے ایک مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا کر وہ ٹکڑا آگے والے دانتوں کی مدد سے ذرا سا کاٹا بھی تھا. اس کمرے میں تو تھوڑے ہی ہونے والے ہیں. نکلو اب تم. وہ اور اس کے نایاب تپانے والے جملے، اس بار تو اس نے شاکر کے بازو پر ایک ہاتھ بھی مار دیا. اس نے اپنے بازو کی طرف دیکھا اور پھر گلابی سے ہوتے چہرے کو. بٹ مجھے یہ کمرہ بہت پسند ہے. اس کا جلا تپا سا چہرہ شاکر کو خواہ ہی اچھا لگ رہا تھا. پہلی بار یہ ہونے والی ملاقات کا روپ ہی سب سے جدا تھا. ادھر تو مجھے یہ پلیٹ اور نکلو تم. بس بہت ہو گیا. وہ ایک دم سے اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھین لیتی کہ لے سکتی ہو تو لے لو. اس نے ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلاتے ہوئے پلیٹ ایک ہاتھ سے دور کرتے ہوئے انگلیوں میں نچائی. دعا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیٹھے بیٹھے یوں چکر شاکر کے ہاتھ سے پلیٹ چھیننی چاہی تھی، پر پیروں میں لہنگا پھنسا اور بجائے پلیٹ چھیننے کے وہ شاکر کے کرتے کو شانوں سے مٹھی میں جکڑ کر گرنے سے بچنے کی کوشش میں شاکر کو لے کر الٹ ہی گئی. وہ بھی پیچھے کی طرف گرا، اور اب صورتحال یہ تھی کہ وہ نیچے تھا اور وہ پوری کی پوری اس کے اوپر ہی گری ہوئی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی. جو دوپٹہ اس کے لہنگے کے موتی میں اٹکا ہوا تھا وہ سر سے سرکتا پشت سے ہوتا شاکر کے وجود سے لپٹ چکا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. دوپٹہ سر سے کیا سر کا جوڑے میں بندھے ریشمی بالوں کو بھی چھیڑخانی کا موقع میسر ہوا تھا. گردن پر ڈھلکتا ہوا جوڑا دہانے شانے سے ہو کر مرحلہ وار کھلتا ہی چلا گیا تھا. ریشم سے لچھے اب شاکر کے سینے پر بکھرے تھے. اس طرح کی چھینا جھپٹی کرنے کا ایسے حادثے کا کیا نتیجہ ہوگا دونوں کی وہم و گمان میں نہیں تھا. محترمہ، میرے اوپر سے ہٹنے کا لطف فرمائیں گی؟
خود کو پوری آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی دعا کی طرف لگاتار دیکھتے ہوئے شاکر نے ماحول کے پسوں کو توڑا تھا، وجہ سے ہوش میں آئی۔ دعا بہت تیزی سے اٹھتی کہ تب تک آہستہ آہستہ کھل چکے بال کی ایک لٹ شاکر کے کرتے کے بٹن سے الجھ چکی تھی۔ ان کے درمیان ہوئی ایسی نزدیکی تو ان دونوں کے خیال میں کبھی نہیں تھی، پر اب اس نزدیکی سے دعا کی بولتی ہی بند ہو چکی تھی۔ اپنے بال اس کے کرتے کے بٹن سے چھڑوانے کی کوشش میں دعا کی انگلیاں اچھی خاصی لرز رہی تھیں، شرم اور گھبراہٹ کے رنگوں سے سستا چہرہ۔ آپ اطمینان سے اپنا کام کریں، میں تو سکون سے لیٹ آئی ہوں۔ اب تو آپ کا بوجھ ساری زندگی مجھے اٹھانا ہے۔ بال چھڑاتے ہوئے دعا نے نگاہیں اٹھائیں۔ وہ اطمینان سے اس کا سارا بوجھ اپنے سینے پر اٹھائے دونوں بازو سر کے نیچے رکھ کر بولتا ہوا مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم اپنی زبان بند رکھو بس۔ ایک تو وہ پہلے ہی سے اتنی گھبرائی ہوئی تھی، اس پر سے اس کی گہری بھوری آنکھوں کا دیکھنا، اور چلتی زبان۔ بال چھڑوانے میں وہ اچھی خاصی روحانسی سی ہونے لگی تھی۔ زبان تو میری چلتی رہنی ہے تمہاری طرح، اب تو برداشت کرنا ہی ہوگا میڈم آپ کو، بالکل اسی طرح۔ بولتے ہوئے اس نے ایک دم سے دعا کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے۔ دعا کی آنکھیں ایک دم سے پوری کھلیں۔ شاکر نے اسے دیکھتے ہوئے ایک پلٹی کھائی ہوئے، اب وہ نیچے تھی اور وہ اس کے اوپر۔ بال ایسے نہیں، ایسے نکالتے ہیں۔ اس نے دعا کی موٹی لٹ کو تھاما اور نرمی سے اس کے بال اپنے کرتے کے بٹن سے نکال کر پھر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سانس روکے اب بھی اس کے کاندھے دبوچ کر اسی طرح بے حس و حرکت لیٹی ہوئی تھی۔ اب مٹھائی کھانے کی رسم ادا کر لی جائے؟ دعا کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ دھیرے سے جھکنے لگا۔ یا اللہ، اب یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ دعا کی سانسیں تیز ہونی شروع ہوئی تھیں۔ شاکر دھیرے دھیرے جھکا اور اس نے کس کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی سانسوں کی گرمی سے دعا کا چہرہ جیسے انگاروں سے دہک اٹھا تھا۔ شریف سا گنڈا ایک دم سے اتنا لوفر ہو جائے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاکر نے مسکراہٹ دبائی اور ایک ہاتھ بڑھا کر بیڈ پر اوندھے منہ گری پلیٹ اٹھا کر سیدھی کی اور ایک ٹکڑا مٹھائی کا اٹھا کر مسکراہٹ چھپائی۔ منہ ہو گیا میٹھا؟ دعا نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ اس کے منہ میں مٹھائی ٹھونس کر وہ آرام سے اس کے اوپر سے اٹھ کر بیڈ پر سے ہی کھڑا ہو گیا۔ دعا تیزی سے اٹھی اور منہ میں ٹھوس گئی مٹھائی کو مشکل سے منہ کے اندر ڈالا۔ شاکر نے اس کی طرف دیکھا تو مٹھائی سے بھرا پھولا ہوا منہ دیکھتے اس کی تو ہنسی چھوٹی تھی۔ دعا بول تو نہیں سکتی تھی، لیکن پاس پڑا تکیہ کھینچ کر اٹھایا اور پوری قوت سے اس کی طرف اچھالا تھا۔ آرام سے تکیہ کیچ کر کے اس نے دعا کی طرف دیکھا۔ پہلے پل کی شروعات اچھی رہی ہے تو شاید۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ مسکرایا اور بہت تیزی سے تکیہ دعا کی طرف اچھال کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ بدتمیز کہیں کا۔ مٹھائی حلق سے نکل کر وہ غصے سے بڑبڑائی، پھر اپنے حلیے پر نگاہ دوڑائی تو بغیر دوپٹے کے دیکھتی وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ بہت تیزی سے بالوں کا جوڑا بنا کر اس نے جھپٹ کر دوپٹہ اٹھا کر اپنے ارد گرد لپیٹا تھا، پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے کی ہر شے اب اسے چھیڑ رہی ہو۔ تبھی دروازہ کھلا اور انوں کی شکل دیکھتی دعا نے بہت تپ کر اسے دیکھا۔ ہو گئے تمہارے 10 منٹ؟ میں نے تو سوچا اب تم کل صبح ہی دکھائی دو گی مجھے۔ اس کی جلی بھنی آواز پر انم زور سے کھلکھلائی۔ سوچ تو یہی رہی تھی کہ رخصتی سے پہلے ہی اس انو۔ دعا شرم سے چیخ پڑی تو وہ ہنستی ہوئی اس کے قریب ہی آ گئی۔ قریب آتے ہی اس نے آنکھیں سکیڑ کر دعا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تم تو اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہو، کیسا ان رومانٹک ہیرو ہے۔ اسے غور سے دیکھتے ہوئے وہ پھر بھی شرارت سے باز نہیں آئی تو دعا نے پاس پڑا تکیہ اس کی کمر میں کھینچ کر مارا۔ تو نا ایک دم بے شرم ہو گئی ہے، تمہیں مذاق سوچ رہا ہے، میری حالت خراب ہو گئی ہے اس کی وجہ سے۔ انم نے غور سے دعا کی طرف دیکھا۔ کل تک جو اداس اور افسردہ سی دعا تھی وہ اب گلابی سی گڑیا سی لگ رہی تھی۔ لگ تو نہیں رہا کہ بیچارہ کچھ کر کے گیا، ایک قسط تو دے کر جا سکتا تھا۔ اسے دعا کو اب چھیڑنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ انو، اب مجھے تمہیں ڈنڈے مارنے ہوں گے، تو پاس شادی ہونے کے بعد تو تم ایک دم بگڑ گئی ہے۔ وہ شرم سے چلائی اور انم اس کے گلے میں لٹک کر زور سے کھلکھلائی تھی۔ اداس فضا مسکراہٹ کے رنگ بکھرتے رنگوں سے خوشی کی کیفیت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شام کا زہر اجلال مینشن کی عمارت پر قبضہ جما چکا تھا۔ روشنیوں سے نہائے اجلال مینشن میں بس صدائے احتجاج ہی بلند ہو رہی تھی۔ ہر طرح کی آوازیں، شورشیں بھری آوازیں، نفرتوں سے بھری آوازیں، ہار کی مار سے زخمی آوازیں، اور ان سب کے درمیان دھاڑتی ہوئی اجلال خانزادہ کی آوازیں۔ یہ صلہ دیا تم نے میری محبت اور آزادی کا، تم نے مجھے اس کمشنر کے آگے رسوا کر دیا۔ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے وہ تمہارا آوارہ بھائی اجلال خانزادہ کی عزت اچھال گیا۔ اجلال خانزادہ کی چنگھاڑتی گرجتی آواز پورے لاؤنج میں گونج کر وہاں موجود ان دونوں کے کانوں میں اتر رہی تھی۔ اریبہ نے بے تحاشا روئی ہوئی سرخ آنکھیں اٹھا کر اپنے پپا کو دیکھا۔ افشین خاموشی سے ایک طرف بیٹھی بے پرواہی سے اپنے ناخن دیکھ رہی تھی۔ کمال کی تو بات ہی تھی، اس وقت نہ عائزہ شامل نہیں تھی نہ ہی خلیل موجود تھا۔ میری بیٹی اور ایک معمولی پولیس آفیسر کی بیوی بن گئی؟ تم نے اپنے پپا کی عزت کے بارے میں بھی نہیں سوچا؟ ایک بار تمہیں میرا خیال نہیں آیا؟ اتنا بڑا فیصلہ تم کیسے کر سکتی تھی اریبہ؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اریبہ کو آج پہلی بار مار بھی لگا دیں، مگر انہوں نے خود پر قابو رکھا ہوا تھا۔ بس بے تحاشا غصہ تھا جو اریبہ پر وہ اتار رہے تھے۔
اور اریبہ سب سنتی بس ان کی سرخ ہوئی شکل دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ بھال کر رہی تھی تم اپنی بیٹی کی؟ کیسی ماں ہو تم جسے اپنی بیٹی کی خبر نہیں رہتی؟ اس بار وہ سکون سے بیٹھی افشین کی طرف مڑے۔ اریبہ سے زیادہ تو انہیں افشین کے اطمینان پر غصہ آ رہا تھا۔ اریبہ نے بھی روئی روئی آنکھوں سے افشین کو دیکھا۔ کل سے لے کر اب تک وہ افشین نے ایک بار بھی اسے لعنت ملامت نہیں کی تھی۔ وہ تو چپ ہو گئی تھی، ایک دم ساکت، آنے والے طوفان کی آہٹوں جیسا سکوت ان پر چھا گیا تھا۔ تم نے مجھے کبھی اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرنے ہی نہیں دی۔ مجھے فرصت دی تم نے کہ میں ایک ماں بن کر تمہاری بیٹی کی خبر لے سکوں، اور تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے اجلال؟ افشین طنزیہ مسکرائی۔ یہ تمہارا ہی تو سکھایا ہوا ہے کہ کسی سے بھی انتقام لینے کے لیے اپنی منمانی کرو۔ کوئی بھی حد پار کر لو تو تمہاری بیٹی نے انتقام میں وہی کیا جو اسے تم نے سکھایا۔ اس میں کیا کروں؟ افشین نے انہیں آئینہ دکھا کر کاندھے اٹھائے اور اپنے ناخنوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنے ناخنوں کی تراش خراش کا جائزہ لیتے ہوئے وہ مکمل طور پر خود کو بے نیاز ظاہر کر رہی تھی۔ ادھر اجلال خان زادہ کا دل کیا آج اس عورت کا وہ کام ہی تمام کر دی۔ ایک طرف صوفے پر گھٹنے موڑ کر بیٹھی اریبہ نے بھی شکایتی نگاہوں سے ماں کو دیکھا تھا۔ تم تو اب پرسکون رہو گی ہی، تمہیں تو بہت خوشی ہو رہی ہوگی نا؟ آخر تمہاری بیٹی نے وجدان کی فیملی سے ناتا جوڑ لیا۔ برسوں کی خواہش تھی تمہاری کہ کوئی ایسا رشتہ جڑے اور تمہیں بہانے بہانے وجدان کا دیدار نصیب ہوتا رہے۔ نہیں، بلکہ اپنے غازی کا۔ لفظ چبا چبا کر ان کے لبوں سے انگاروں کی طرح نکلے تھے اور آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے، پر افشین کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ تم بھول رہے ہو، واسق شفیع علی کا بیٹا ہے، وجدان کا نہیں۔ شفیع علی کا بیٹا ہے، وجدان کا نہیں۔ میری تمنا پھر بھی نہیں پوری ہونے والی۔ ناخنوں کو دیکھنا چھوڑ کر انہوں نے کاندھے سے کھلے بال جھٹکے اور ایک پیر پر دوسرا پیر رکھ کر وہ سرد نگاہوں سے اجلال کو دیکھنے لگی۔ اجلال نے بس جبڑے بھینچ لیے۔ ہاں، ایک معمولی انسپکٹر کا بیٹا اور اجلال خانزادہ کا داماد۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی کہ ابھی جا کر اس فاسق کو گولیوں سے بھون دے جس نے ان کی بیٹی کو بہکایا تھا۔ شکر کرو ایک شریف انسان کو تمہاری بیٹی نے داماد بنا لیا۔ افشین نے جیسے ان کی آگ کو اور ہی بھڑکا دیا تھا۔ اریبہ اب دکھ کے ساتھ ساتھ حیرت بھری نگاہوں سے افشین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کیوں اتنی مطمئن ہو گئی تھی؟ یہ راز اب تک اس کے سمجھ میں نہیں آیا تھا، پر اریبہ کو لفظ داماد پر آگ لگی تھی۔ اب تک وہ خاموش تھی، مگر ایک دم سے وہ چینخ پڑی۔ مما، وہ نہیں ہے آپ دونوں کا داماد۔ مجھے اس سے ڈیورس چاہیے، ابھی کے ابھی۔ میں ایک پل کے لیے بھی اس کی زندگی میں نہیں رہنا چاہتی۔ اسے اپنا شوہر نہیں قبول کر سکتی تو آپ کو وہ داماد کیسے قبول ہوگا؟ اسے غصے میں چینخ کر بولتے ہوئے اس کی آواز آنسوؤں سے لرز بھی رہی تھی۔ افشین اور اجلال نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو تمہیں اس سے اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر کانٹریکٹ میرج کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ وہ دے گا تمہیں اب ڈیورس؟ افشین کی آواز میں طنز ہی طنز گھل گیا۔ اریبہ کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ میں نے؟ تم نے تو مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ کل جب یہ خبر پھیلے گی تو سوچو میری کیا عزت رہ جائے گی اریبہ۔ اجلال خانزادہ غصے سے پھر چلائے۔ ہر کوئی اسے غلط سمجھ رہا تھا، ہر کسی نے اس کا دل توڑ دیا۔ اریبہ کی برداشت سے چٹک گئی۔ کون سی عزت پپا، کون سی عزت؟ وہ پوری آواز میں چینخ پڑی۔ کس عزت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ عزت جو آپ سب کو تباہ کر کے کماتے رہے ہیں، یا ہر کسی کی عزت روند کر اپنی پیشانی پر چھاپتے رہے ہیں؟ اس عزت کا کیا کوئی مول ہے پپا؟ اور کل کی خبر پھیلنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب میرے باپ کے اسکینڈل سے پھیلنے سے بھی ان کی عزت جوں کہ تو بنی رہتی ہے، تو میرے اسکینڈل سے بھی آپ کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اپنی پوری زندگی میں وہ اجلال خانزادہ سے اتنی تلخی سے نہیں بولی تھی۔ افشین کو شوق لگا ہی تھا، اجلال خانزادہ بھی جیسے شعلوں میں جل اٹھے۔ اریبہ، وہ پوری آواز سے چیخے۔ ڈونٹ شاؤٹ پپا، ڈونٹ شاؤٹ۔ اریبہ بدتمیزی سے چلا اٹھی اور اجلال کی آواز کا جیسے کسی نے دم کھونٹ دیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ دم بخود سے ہو کر چپ ہوئے تھے۔ یہ سب جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف آپ دونوں کی وجہ سے ہے۔ یہ آپ دونوں کا گناہوں کا بوجھ ہے جو میں اٹھا رہی ہوں۔ اریبہ ایک دم سے صوفے سے اٹھی اور اس نے سرد آواز میں کہہ کر ان دونوں کو ہی ساکت کر دیا۔ نہ جانے آپ دونوں نے کیا کیا کھیل اس وجدان کی فیملی کے ساتھ کھیلا ہے کہ ہر کوئی مجھے آپ دونوں کی بیٹی ہونے کا تاوان لے رہا ہے۔ مجھے ہر بار اریبہ خانزادہ ہونے کی وجہ سے آپ سب کے گناہوں کا قصاص دینا پڑ رہا ہے۔ کتنے دکھ اور کتنے عذاب تھے جو اریبہ کی آواز میں چٹ گئے۔ اریبہ! افشین نے اس کا دکھ دل میں اترتا محسوس کیا تھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اریبہ کو تھامنا چاہا کہ مجھے نہیں چاہیے آپ کا پیار، مجھے برباد کرنے والے آپ دونوں ہی ہیں۔ وہ غم و غصے سے ایک بار پھر چلائی اور دوڑتے قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ میں اب تمہارے بیٹے کو چھوڑوں گا نہیں۔ اجلال خانزادہ کو اریبہ کے رویے سے جو گہرا دھکا لگا تھا، وہ افشین سے نفرت سے بولتے ہوئے اپنی مخصوص کمرے کی طرف بڑھتے چلے گئے تھے۔ ان کے قدموں میں تیزی تھی، مگر ہمیشہ والا غرور نہیں۔ اپنے مخصوص کمرے میں آتے ہی وہ وہاں لگے شاہی صوفے پر ڈھہ سے گئے تھے۔ وہاں موجود خلیل نے ان کی حالت دیکھی تو چپ چاپ وہ بار کاؤنٹر کی طرف بڑھا تھا۔ خاموشی سے ان کے لیے مے سے بھری بوتل اور گلاس لے کر وہ ٹیبل تک آ گیا۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم بھی کچھ نہیں کر پائے خلیل، تم بھی؟ اجلال خان زادہ نے غصے اور نفرت سے بھری نگاہیں اٹھائیں اور خلیل کی طرف دیکھا۔ وہ باٹل اور گلاس رکھ کر آرام سے کھڑا ان کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک پیر پر دوسرا پیر رکھے وہ صوفے کے پشت سے سر لگا کر پہلی بار خلیل کو نڈھالے اور ہارے ہوئے لگے تھے۔ میں سب جانتا تھا باس، وہ بولا، اور اجلال نے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ پہلے تعجب، پھر دکھ اور پھر بے تحاشا غصے کی آگ ان کی آنکھوں میں مرحلہ در مرحلہ یہ تاثرات خلیل کی بات سن کر ابھرے تھے۔ تم سب جانتے تھے؟ انہوں نے پاؤں فرش پر پٹکے اور جھٹکے سے کھڑے ہو کر انہوں نے سامنے کھڑے خلیل کا گریبان مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ تم سب جانتے تھے، پھر بھی تم نے مجھے خبر نہیں ہونے دی؟ تم نے میری بیٹی کو کس لیے استعمال کیا؟ اس کے گریبان کو تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے اجلال کی آنکھیں سرخی چھلکا رہی تھیں۔ خلیل نے اپنے گریبان کو تھامے اجلال کے ہاتھ دیکھے، پھر ان کے چہرے کو۔ باس، کیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ اریبہ بٹیا کمشنر وجدان کے داماد کے 17 رسم بڑھائے؟ اس کی بات میں زہر میں جو بجھے تیر کی طرح اجلال کے سینے میں اتر گئی تھی۔ انہوں نے خلیل کو ایک زوردار دھکا دیا۔ خلیل ان کے دھکے سے صوفے پر الٹتے الٹتے بچا، پھر سنبھل کر سیدھا ہو گیا۔ نمک حرام، میں نے کبھی نہیں چاہا وہ اس حد تک چلی جائے، اور تو خاموش تماشائی بنا رہے۔ تو نے کیا سوچ کر میری بیٹی کے بارے میں مجھے نہیں بتایا؟ وہ اس پر چینکے، مگر خلیل کو صرف نمک حرام ہی سنائی دیا تھا۔ اس لفظ کی اہانت نے اس کے کان تک سرخ کر ڈالے، لیکن زبان خاموش ہی تھی۔ آج تیری وجہ سے وہ یزدان خانزادہ مجھے بے عزت کر کے چلا گیا، تیری وجہ سے کمشنر وجدان جیت گیا۔ وہ اس پر چلاتے ہوئے اسے گالیاں دینے لگے، مگر خلیل بس سر جھکائے ان کی ساری لان تان سن رہا تھا، مگر چہرے سے لے کر کان تک اس کے شدت ضبط سے سرخ ہوئے جا رہے تھے۔ تو ہے ہی غدار، تیرے خون میں دھوکہ بس ہے۔ تو نے پہلے اپنے مالک وجدان سے دغا کیا، اور اب تو میری غلامی کرتے ہوئے مجھے ہی کاٹنے پر اتر آیا۔ اجلال کی ایک ایک بات ذہن میں بجھی ہوئی تھی، اور خلیل نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ اسے گالیاں سناتے ہوئے پھر سے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ باس، اب 2 منٹ کے لیے میری بات سن لیں، پھر میری بات سن کر بھی آپ کو سب غلط لگانا تو یہ رہی میری گن۔ اس نے اپنے کرتے کی جیب سے گن نکال کر وہیں ٹیبل پر رکھی اور پھر اجلال کی طرف دیکھا۔ وہ بس اسے خونی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ آپ اسی گن کی ساری گولیاں میرے سینے پر اتار دینا اگر میں نے نمک حرامی آپ سے کی ہو۔ خلیل کی آواز پتھروں سے سختی اور چہرہ کسی بھی احساس سے آ رہی۔ اجلال خانزادہ نے جبڑے بھینچے۔ بولو، کیا کہنا ہے تمہیں اپنی دھوکے بازی کی صفائی میں؟ جبڑے بھینچ کر اجلال نے اس کا چٹانوں سا سخت نظر آتا چہرہ دیکھا، اور پر آواز میں اب بھی آگ سی تپش تھی۔ آپ کو معلوم ہے میں نے آج تک آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ باس، آپ چاہتے تھے نا ہمارے پاس کوئی ایک راستہ تو ضرور ہے وجدان کے گھر تک پہنچنے کا، بس میں نے وہی راستہ نکال لیا۔ وہ بولتا گیا، اور اس بار اجلال چونکے پھر سلگ کر بولے، اور تو نے میری بیٹی کو وہ راستہ بنا دیا؟ بھینچے ہوئے ابرو سمیٹے وہ خلیل کو اب بھی غصے سے گھور رہے تھے۔ خلیل ان کے قدموں میں بیٹھا۔ اور کوئی راستہ تھا باس؟ آپ نے آئزہ کو وہ راستہ بنانا چاہا، مگر یزدان خانزادہ کبھی دام میں پھنسنے والا شکار تھا ہی نہیں۔ خلیل نے تو ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اجلال خاموش سے ہو گئے، چہرے پر ہار کا رنگ اترا، اور خلیل سمجھ چکا تھا اب وہ دکھتی رگ دبا سکتا ہے۔ ایک بار باس، بس ایک بار ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں، انجانے میں اریبہ بٹیا نے آپ کا کتنا بڑا کام آسان کر دیا۔ آپ اریبہ بٹیا کو قائل کریں کہ وہ رخصت ہو کر وہاں جائے، اور پھر وہ ہمارے لیے وجدان اور یزدان کے خلاف کام کرے۔ وہ دھیرے دھیرے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اور تم سمجھتے ہو یہ سب بہت آسان ہے؟ وجدان کی فیملی اب واسق سے تعلقات ہی نہیں رکھے گی۔ وہ پرسوچ انداز میں خلیل کا چہرہ دیکھتے ہوئے بہت سنجیدہ تھے۔ خلیل کی شاطر آنکھیں چمکی۔ رکھے گی باس، 100% رکھے گی۔ واسق وجدان کے ساتھ جاب کرتا ہے، میں نے سنا وہ یزدان کے مارشل اکیڈمی میں بھی آتا جاتا رہتا ہے۔ وہ بہت کام کا آدمی ہے ہمارے لیے باس، بس آپ مجھے اپنے ڈھنگ سے کام کرنے دیں۔ وہ دھیرے دھیرے اجلال کو دوسرے پہلوؤں کی طرف متوجہ کرتا، اپنی کامیابی دیکھنا چاہتا تھا۔ اجلال خانزادہ کو اس نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا، شفیع وجدان کا بہت ہی گہرا دوست تھا۔ وجدان نہیں تو وہ بے وقوف شایان ضرور اس کے بیٹے سے تعلقات نہیں ختم کرے گی، کیونکہ اس کے ماں باپ کے احسان ہیں ان پر، اور پھر ہمارا سب سے بڑا مہرہ اریبہ بٹیا ہوں گی۔ آپ انہیں راضی کر لیں تو باقی کا کام وہ خود کر لیں گی۔ اجلال خانزادہ کے ارد گرد اپنا جال بنتے ہوئے خلیل کی آنکھیں مکاری سے چمک رہی تھی۔ اور اگر یہ سب نہیں ہوا تو باس، آپ واسق کو اپنی طرف کر سکتے ہیں۔ وہ چوٹ کھایا ہوا ہے، وجدان کی فیملی نے اسے گہری چوٹ دی ہے، اور ایک چوٹ کھایا مرد کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ خلیل نے اب پوری طرح سے انہیں شیشے میں اتار لیا تھا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ایک خاندان کی بربادی تھا، تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اس نے جو ایک لمبی مسافت طے کی تھی وہ رائیگاں نہیں جانے دے سکتا تھا۔ کچھ دیر میں جب وہ اس کمرے سے نکل کر باہر نکلا تو اس کا چہرہ کامیابی حاصل ہو جانے کی خوشی میں تمتما رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنے مقصد سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔
خلیل وہ اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک دم سے ایک نسوانی وجود اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ خلیل نے اپنے سامنے آ کھڑی ہوئی سفید نائٹی میں ملبوس حسین لڑکی کو دیکھا اور بولے، میڈم کیا حکم ہے؟ خادم حاضر ہے۔ اس کے سخت چہرے پر زہر خند مسکراہٹ ابھری اور نسوانی وجود کی آنکھوں میں چند شعلے بھڑکے تھے۔ خلیل کی نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں میں سرد پن سے دیکھتے ہوئے برف سی کاٹ ابھر آئی۔ رات کی تاریکی نفرت کے زہر سے گہری نیلی ہوتی اور بھی تاریک ہو اٹھی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آسمان سے رات برستی شہر کے مشہور ہوٹل میں رنگ و نور کا قافلہ جیسے زمین پر اتر آیا تھا۔ کمشنر وجدان کے بیٹے کا ولیمہ اور بیٹی کی رخصتی کی تقریب میں مہمانوں کا جھمگٹا جمع ہو چکا تھا۔ روشنیوں سے نہائے ہوٹل میں آوازیں ہی آوازیں تھیں، ہنسی کی آوازیں، خوشی سے کھلکھلاتی آوازیں، مبارک سلامت کی آوازیں۔ عورتوں لڑکیوں کے جھرمٹ میں وہ دونوں دلہنیں بنی غضب کی حسین لگ رہی تھی۔ مرون اور اورنج کلر کے امتزاج سے بنے لانگ کرتی اور لہنگے میں ڈھیروں زیورات سے سجی صبا کے حسن کی سب نے تعریف کی تھی۔ وہیں دعا سرخ آتشی جوڑے میں ملبوس نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس کا سوزناک حسن دلہن کے روپ میں دوآتشی ہو گیا تھا۔ سعدیہ بیگم تو بار بار دونوں کے سروں سے صدقات بہا رہی تھی۔ خود شانی ہزار ناراضگی کے باوجود بھی بیٹی کے چہرے پر خود کی نظر لگ جانے کے ڈر سے نگاہ نہیں ڈال رہی تھی۔ دل تو بس اس کی خوشیوں کی دعا مانگ رہا تھا۔ مرتضیٰ کی طرف سے وہ مطمئن تھے، مگر دعا کی طرف سے ان کا دل یزدان کی لاکھ تسلیوں کے باوجود بھی وہموں سے لرز رہا تھا۔ اے سعدیہ، کیا ساری رسمیں دلہاؤں کے بغیر ہی کر دینی ہیں؟ ان دونوں کو بھی تو بلا دو۔ رشتے کی بھابھی نے بیچ میں پھلجھڑی چھوڑنی ضروری سمجھی اور سعدیہ بیگم نے بس شانی کا چہرہ دیکھا۔ مرتضیٰ کو بلانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر شاکر؟ صبا نے چپکے سے پاس بیٹھی دعا کو دیکھ کر پھر وہیں اپنے قریب بیٹھی انم کی طرف دیکھا۔ اس وقت تم بس مرتضیٰ کے بارے میں سوچو، بھائی بھابھی کو کل چھیڑ لینا۔ انم اس کی آنکھوں میں چھپی حسرت کو دیکھ کر اس کے کان کے پاس جھکی اور اس کا دوپٹہ درست کرتے ہوئے بہت آہستگی سے بولی، انو میرا بہت دل چاہ رہا ہے میں اپنا ولیمہ بھول کر بھائی کی شادی کو انجوائے کروں۔ صبا کا بس نہیں چل رہا تھا، سارے تام جھام اتار کر دلہن ولی شرم پرے رکھ کر بھائی کی شادی کی خوشی میں خوب ہلا گلا کرے، مگر سعدیہ بیگم سے وہ ڈری ہوئی تھی، جو بار بار آنکھوں کی گھوری سے اسے چپکی بٹھائے ہوئی تھی۔ بس آج بھر صبر کر لے میری بچی، کل ہم دونوں مل کر ان دونوں کی ناک پہ دم کر لیں گے۔ وہ ہنسی دباتے ہوئے صبا کے ہاتھ پر تھپکی دے کر تسلی دے چکی تھی۔ صبا نے گہری سانس لے کر اپنے اطراف میں دیکھ کر پھر سے سب کی باتوں میں دھیان لگا لیا۔ سعدیہ، بلواؤ دونوں کو۔ رشتے کی چاچی بھی بول پڑی تو شانی اپنا دوپٹہ سنبھالتی اٹھ گئی۔ مما جان، میں بلواتی ہوں مرتضیٰ کو۔ شانی نے جان بوجھ کر بس مرتضیٰ کا نام لیا اور آگے بڑھی کہ شاکر کو بھی بلا لاؤ شانی، وہ داماد ہے ہمارا۔ سعدیہ بیگم نے بھی کہہ کر کمر کس لی۔ وہ خاندان کی عورتوں سے نمٹ ہی لے گی۔ نانم نے پہلی بار بڑے پیار سے دادی ساس کو دیکھا۔ اس وقت ایسی ہی جبری مشقت کی ضرورت تھی جو خاندان کی عورتوں سے نمٹ سکے، وہ بس سعدیہ بیگم ہی کر سکتی تھی۔ بھائی کے آنے کی خوشی میں صبا کی آنکھیں چمکی اور دعا کی ہتھیلیاں پھر سے بھیگنے لگیں۔ شانی نے بس گردن ہلائی اور اسٹیج سے اتر کر ایک طرف بڑھتی گئی۔ بہت بہت مبارک ہو مسز وجدان۔ وہ جہاں سے گزرتی ان کے جاننے والی عورتیں انہیں خوش دلی سے مبارکبادیں پیش کر رہی تھیں۔ جان پہچان کے لوگوں سے مبارکباد قبول کرتے ہوئے شانی ہولے سے مسکراتی، سب کا شکریہ ادا کرتی اور چند رسمی باتیں کرتے ہوئے ایک طرف بڑھ رہی تھی جدھر مردوں کا انتظام تھا۔ وہ یزدان کو کھوجنا چاہ رہی تھی۔ شانی آہستہ آہستہ چلتی ایک طرف بڑھ رہی تھی کہ کوئی ان کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ جانے پہچانے پرفیوم سے وہ جان چکی تھی کہ سامنے کون آ چکا ہے۔ انہوں نے ناراض نگاہوں سے سامنے آ کھڑے ہوئے وجدان کو دیکھا۔ کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ ان کی آواز میں ناراضگی کے ساتھ اب بھی اجنبیت سے گھلی ہوئی تھی۔ شانی کی پلکیں فوراً بھیگی۔ کہاں آتی تھی وہ وجدان کے روکھے پھیکے انداز کی؟ دل بری طرح سے دکھا تھا۔ یہ ٹیشو لو اور آنکھیں صاف کرو۔ کالی آنکھیں بھیگے یہ وجدان کے عشق کو کیسے منظور ہو؟ کل سے ان کا عشق ان سے روٹھا ہوا تھا، پر اس بار انہوں نے منانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ شانی نے ایک نگاہ ٹیشو کی طرف دیکھا اور پھر سنجیدہ سے وجدان کو۔ ان کا دل کیا ابھی کے ابھی وجدان کے سینے پر سر رکھ کر ڈھیروں آنسو بہا ڈالے، تاکہ ان کے دل پر دھرا سارا بوجھ بہہ کر ہلکا ہو جائے۔ وہ ہر بات وجدان سے کہہ ڈالے، ہر ڈر ان سے کہہ کر ان کی حفاظت میں کھو جائے۔ یہاں کوئی تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آنسو صاف کرو اپنے۔ کسی نے تمہارا بنا منہ دیکھا تو کیا سوچے گا؟ وجدان نے بہت آہستہ سے بولتے ہوئے ہر طرف نگاہ بھی دوڑائی۔ عشق کی ناراضگی اور بھی بڑھ گئی۔ شانی کو ان سے ایسے دل جلانے والی بات کی توقع نہیں تھی۔ میں تماشا لگا رہی ہوں؟ شانی کی امڑتی محبت کو پھر سے ناراضگی کی تہ نے چھپا لیا۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر انہوں نے شکایتی نگاہوں سے وجدان کو دیکھا، اور وجدان کی نگاہ پل بھر کے لیے ان کے چہرے پر ٹھہر سی گئی۔ ایک کھویا ہوا اداس چاند جو ان سے خفا خفا تھا، وہ ساری رعنائیوں سمیت ان کی نگاہوں میں اترا، اور دل پر قابض حکومت کرتے محبوب نے انہیں چاروں خانے چت کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وائٹ اور سلور کلر کے ڈیزائنر سوٹ میں مرون بھاری دوپٹہ ایک شانے پر ڈالے، ان کے دل سے ساری ناراضگی کو دھوئیں میں محلول کر دینے پر تل چکی تھی۔
وجدان نے بے ساختہ نگاہیں چرا لی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا بنا ہوا منہ دیکھ کر لوگ باتیں بنائیں۔ اب بھی وہ ان کے چہرے کو دیکھنے سے پرہیز کرتے ہوئے اعتراف میں نگاہ دوڑا رہے تھے۔ شانی کو رونے سے زیادہ اب غصہ آنے لگا تھا۔ وجدان صاحب، نہ میں منہ بنا رہی ہوں، نہ مجھے شوق ہے لوگوں کے آگے اپنے گھر کے معاملات کو چھالنے کا۔ میں ادھر کے اسدان کو ڈھونڈ رہی ہوں بس۔ آپ تو خواہ مخواہ میرے راستے میں آئے ہیں، تڑک کر کہتے ہوئے وہ ان کی سائڈ سے نکل کر جانے لگی کہ وجدان نے کوہنی سے ان کا بازو تھام لیا۔ اچھا، تو یہ آنسو مجھے دیکھتے ہی کس صورت میں نکل رہے تھے؟ کیا ان آنسوؤں کو میرے سینے کی تلاش نہیں تھی؟ اس بار انہوں نے جھک کر کالی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے دعوے سے کہا تھا۔ شانی نے تیزی سے پلکیں جھپکائیں۔ جی نہیں، وہ میری آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا، بس اور کچھ نہیں۔ بہانہ کر کے شانی نے اپنی انگلی کے پور سے گیلی پلکیں چھونی ہی چاہیں کہ وجدان نے ان کی وہی کلائی تھام لی۔ چوڑیوں کا مدھر سا گیت کا ساز سا بجا تھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ ناراضگی کے باوجود بھی ان کا دل اپنی پوری بغاوتوں پر اتر آیا تھا۔ یہ جو سامنے ان کا خفا محبوب تھا، وہ اسے چھو کر بے قرار دل کو قرار دینا چاہتے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ چھوڑے میرا۔ شانی نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور بھینچی آواز میں خفگی سے بولتے ہوئے ان کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑانی چاہی۔ میڈم، آپ کا ہاتھ تھام کر چھوڑنے کے لیے کبھی نہیں پکڑا تھا۔ انہوں نے شانی کی کلائی کھینچی اور انہیں ایک طرف گھسیٹ کر لے آ کر سائڈ میں ہو گئے۔ یہاں ریشمی پردے کی آڑ میں وہ دونوں فی الحال سب کی نگاہوں سے چھپ گئے تھے۔ آپ نا اپنے دماغ کا علاج کروا لیجیے، دن بدن خراب ہوا جا رہا ہے، ہاتھ چھوڑے میرا۔ مسلسل اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے شانی کے چہرے پر گھبراہٹ کے سائے منڈلانے لگے تھے۔ وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے آواز اب بھی آہستہ ہی تھی۔ تم نے کیا پاگلوں کا بھی علاج شروع کر دیا ہے؟ انہوں نے وہیں پلر سے شانی کے پشت ٹکائی اور ان کی کلائی مروڑتے ہوئے وہ مسکرائے بھی۔ یہ کل سے پہلے مسکراہٹ تھی جو ان کے لبوں پر کھلی تھی۔ وجدان، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ اپنی کلائی پر وجدان کی سخت گرفت سے شانی کو گھبراہٹ سی ہو رہی تھی اور بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ کل سے تو باتیں سنائی جا رہی ہیں اور اب آ گئے رومانس دکھانے۔ میں ہمیشہ سے تمہارا وجی تھا اور وجی ہی رہوں گا۔ ناراضگی میں بھی اجازت نہیں دوں گا کہ تم مجھے وجدان کہو۔ وجدان نے شانی کی کلائی ان کے پشت پر کرتے ہوئے جھک کر خفا کالی آنکھوں میں جھانکا۔ شانی کی کالی آنکھیں بھوری آنکھوں میں ٹھہری۔ میرے وجی کبھی مجھ سے خفا نہیں ہوتے، کبھی اپنی شانی کا دل اپنے الفاظ سے نہیں دکھاتے، وہ کسی کے سامنے مجھ پر چلاتے نہیں ہیں۔ وجی کے لیے شانی سے بڑھ کر کبھی کوئی نہیں رہا، مگر کمشنر وجدان کے لیے ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوششیں ترک کرتے ہوئے انہوں نے اپنے دل پر لگے ان کے الفاظ کے گھاؤ کہے اور بھوری آنکھوں میں تاؤ سے دیکھتے ہوئے پھر سے کلائی چھڑوانی چاہیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اور میری شایان کبھی جھوٹ نہیں بولتی، وہ ہمیشہ اپنے دل کا ہر ڈر، ہر خدشہ اپنے وجی سے شیئر کرتی ہے۔ وہ غلط فیصلے نہیں کرتی، وہ کسی کو ناپسند نہیں کر سکتی۔ کمشنر نے صرف اولاد کے لیے پگلی سے شانی کو صحیح اور غلط کی پہچان کروائی، ورنہ وجدان سے وجی تک صرف شانی کے لیے عشق ہے، صرف عشق۔ شانی کی کالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مدھم سی سرگوشی نما آواز میں بولے، پر شانی کا دل اتنی جلدی تو سب نہیں بھول سکتا تھا۔ میں نے وہی کیا تھا جو مجھے میرے بچوں کے لیے مناسب لگا۔ ان کے سینے پر ایک ہاتھ سے کئی مکے مارتے ہوئے وہ شاید اپنا غصہ بھی اتار رہی تھی۔ وجدان آرام سے مکے مار کھاتے ہوئے بولا، اور میں بھی وہی کروں گا جو میری ساری فیملی کے لیے صحیح ہوگا، تم سمیت۔ انہوں نے شانی کا دوسرا ہاتھ بھی تھام کر اپنی گرفت میں جکڑ لیا، پھر شانی کے چہرے پر جھکے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی کمشنر وجدان صاحب، ہاتھ چھوڑے میرا۔ بار بار یہ وجدان کی رٹ انہیں ذرا سے بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ آپ سے بات کرنا بھی کون چاہتا ہے مسز وجدان صاحبہ، منہ بنا کر کہتے ہوئے انہوں نے شانی کی کلائی مروڑ دی۔ اپنی حرکتوں اور باتوں سے انہوں نے شانی کی ناراضگی کو اور بھی بڑھاوا دیا تھا۔ تو مت کریں پرواہ، جائیں وہی کریں جو اب تک کرتے آئے ہیں۔ ہٹیں پرے، مجھے اپنے یزدان کو ڈھونڈنے دیں۔ شانی درد برداشت کرتی غصے سے ان کے وجیح چہرے کو گھور رہی تھی۔ کالی آنکھوں کی خفگی ہمیشہ کی طرح جان لیوا تھی۔ میں تو عاشق کے عنوان سے دیدار کرنے آیا ہوں، اپنی شایان کو کھوج رہا ہوں، انہوں نے کہتے ہوئے جھک کر جو ان کے گال پر لب رکھے۔ وجدان ہٹیں، دماغ خراب ہوا ہے آپ کا؟ شانی تو ان کی بے باکی پر بس ہلکے سے چلا ہی سکتی تھی، گھبرا کر وہ ہر طرف دیکھ بھی رہی تھی۔ وجی، بس وجی۔ وجدان نے اس بار ان کے دوسرے گال پر اپنے ہونٹ پھرائے۔ گھبراہٹ کے باوجود بھی شانی کو ان کی ضد پر غصہ ہی آیا تھا۔ نہیں بولتی، وجدان وجدان وج۔ باقی کے سارے لفظ حلق میں ہی گم ہو گئے تھے۔ وجدان نے جھک کر ان کے ہونٹوں پر ہونٹوں کا قفل لگا کر آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ شانی کی آنکھیں پھیلی اور انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کے کالر کو گردن کے پاس جکڑ کر خود سے دور کرنا چاہا، مگر ان کی شدتوں سے شانی کی سانسوں سے لے کر ہاتھ تک سست پڑنے لگے تھے۔ اب بولو وجی۔ کہوں گی نا وجی، مجھے وجی۔ اپنی منمانی کرنے کے بعد وجدان کے لبوں پر اب دلکش مسکراہٹ تھی۔ اپنی انگوٹھے سے شانی کے لپسٹک کو درست کرتے ہوئے بھوری آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ وجدان وجدان، بس کمشنر وجدان۔
پر ان کی ضد پر تو شانی کا تو پارا ہی چڑھ گیا۔ پورے غصے سے وجدان کہہ کر شانی نے وجدان کو تپایا تھا اور ابھی وہ پھر سے انہیں سبق سکھانے کے لیے وہی حرکت دہراتے کہ کسی کی آہٹ پر دونوں نے ہی گردن موڑی۔ سوری پپا، سوری خالہ۔ سامنے انم میڈم کے ایک ہاتھ کی ہتھیلی اپنی آنکھوں پر رکھے مسکراہٹ دباتی کھڑی ہوئی تھی۔ وجدان نے تیزی سے شانی کی کلائی چھوڑ کر ان سے الگ ہوتے ہوئے اپنی شرارتی گڑیا کو دیکھا۔ شانی شرم سے سرخ ہو چکی تھی، اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے وہ خجل سی تھی۔ اب تم کسے ڈھونڈنے نکل آئی؟ صرف کہا نہیں، آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے ہتھیلی ہٹائی اور انم شرارت سے مسکرائی۔ اپنے پیارے پپا کو، تاکہ اپنے ہیرو کی آپ سے شکایت کر دوں کہ انہوں نے آج کے دن بھی مرتضیٰ اور شاکر کو نہ جانے کس کام سے بھیج دیا اور خود بھی غائب ہو گئے ہیں۔ ایک ہی سانس میں لمبی چوڑی شکایت کرتے ہوئے اس نے شرمائی ہوئی شانی اور سنجیدہ نظر آنے کی کوشش کرتے وجدان کو چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی کالی آنکھیں جو شرارت سے جگمگا رہی تھیں، وجدان کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ یزدان کے حوالے سے وہ ان کے دل کے بہت قریب ہو چکی تھی۔ شرارت بہت بڑھ گئی میری کیوٹ سی چھوٹی بلی کی۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کی ناک چٹکی میں دبا کر چھوڑ دی۔ انم زور سے ہنس دی۔ میں دیکھتا ہوں یزدان کو۔ اس کے سر پر ہلکی سی ٹپت لگاتے ہوئے وہ مڑتے کہ انم نے تیزی سے پکارا، پپا 1 منٹ بس رکیں۔ تیزی سے پکارنے پر وجدان صاحب نے مڑ کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کیا ہوا کا پوچھا۔ اونلی 1 منٹ۔ وہ مسکراہٹ دباتی خاموشی سے دیکھتی شانی کی طرف آئی اور اپنا منہ ان کے کان کے پاس لائی تھی۔ شانی کے ساتھ وجدان بھی حیران سے تھے، آخر کیا رازداری ہے؟ خالہ آپ دونوں کو ڈسٹرب کرنے پر سوری، پر خالہ ناراضگی ختم کر کے بس ایک کام کرتے ہیں۔ پپا کے ہونٹوں پر آپ کی لپسٹک لگ چکی ہے۔ وہ ان کے کان میں سرگوشی کر کے مشکل سے ہنسی دباتی اپنا لہنگا مٹھی میں دبا کر بھاگتی چلی گئی، پر شانی گردن تک سرخ ہو گئی تھی۔ اسے کیا ہو گیا؟ وجدان نے دلچسپی سے شانی کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے شانے بھی اچکا کر پوچھا۔ بچی اب تو سدھر جائیں، آپ نے تو مجھے رسوائی کر ڈالنے۔ شانی نے بڑھ کر ان کا کالر دبوچا اور ان کی گردن جھکا کر ہاتھ میں لیے ٹیشو سے ان کے ہونٹ ہی رگڑ دیے۔ لمحے میں وہ سارا ماجرا سمجھ گئے تھے۔ انم کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھ کر انہوں نے اپنے کان کے لو مسلتے ہوئے شانی کے ناراض چہرے کو دیکھا۔ ویسے وجہ کہنے کا شکریہ۔ بھوری آنکھیں جگمگائی اور شانی نے منہ بنایا۔ وجدان صاحب جا کر اپنے داماد اور بیٹے کو بھیج دیں، شانی نے کہا اور چھپاک سے وہ ہال کی طرف مڑ گئی تھیں۔ اس بار انہیں ان کے ہاتھ نہیں آنا تھا۔ تمہیں گھر پہنچ کر اچھے سے وجدان کہنے کا مزہ چکھاتا ہوں۔ چاہتی شانی کو دیکھتے ہوئے وہ ہلکے سے بڑبڑائے اور پھر سر جھٹک کر انہوں نے اپنا موبائل نکالا۔ مردوں والے حصے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ یزدان کو کال ملا چکے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے ایک طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ ہوٹل سے کچھ دوری پر واقع کنٹرول روم تھا جو ہوٹل سے الگ تھلگ پارکنگ کی طرف بنایا گیا تھا۔ دبے پاؤں چلتے ہوئے وہ کوارٹر کے ڈور تک پہنچ گیا تھا۔ اندر سے آتی آوازیں صاف سماعت میں گزریں۔ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، ایک شخص کی گھبرائی ہوئی آواز پر اس نے لب بھینچے۔ کام جتنا خطرناک ہوتا ہے، پیسے بھی اس سے زیادہ ملتے ہیں۔ تمہیں اس کام کی پوری قیمت ملے گی۔ دوسرا شخص آنے والے پل کے خوف سے بے خبر مسکراتی آواز میں دوسرے شخص کو آرام سے اپنے دام میں پھنسا رہا تھا۔ پر یہ شہر کے کمشنر کے گھر کا فنکشن ہے اور وہ یزدان خانزادہ، سنا ہے بہت خطرناک ہے، اسے خبر ہوئی تو کہیں ہمارا کام ہی تمام نہ کر دیں۔ پیسے کا لالچ بہت بڑا صحیح، مگر خوف سے بار بار وہ ڈگمگایا جا رہا تھا۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے بھائی، پر اسے پتہ بھی نہیں چلے گا تیرا یہاں کوئی کام نہیں، بس کچھ زیادہ نہیں، تجھے یہاں سے ہٹ جانا ہے، باقی کا کام تو میں ہی کر ہی لوں گا۔ کسی کو کیا پتہ کنٹرول روم کا آدمی بدل چکا ہے۔ اس شخص نے نوٹوں کی گڈی آدمی کے ہاتھ میں پھینکی اور آخری بار اس کا چہرہ دیکھا۔ پیسوں کی چمک آنکھوں کے ساتھ عقل کو اندھا کر چکی تھی۔ لیکن بہت جلدی اپنا کام کرنا، اگر مینیجر کو پتہ چلا تو وہ میری چھٹی نہیں کرے گا بلکہ مجھے جیل میں بھی ڈلوا دے گا۔ کمشنر وجدان اس ہوٹل کے مالک کا دوست ہے۔ پیسے کی چمک سے اپنا ایمان بیچا اور کہتے ہوئے گڈی اٹھا کر وہ اپنی پاکٹ میں ڈال کر وہ تیزی سے کوارٹر سے نکلا تھا۔ اس شخص کا نکلنا تھا کہ دیوار کے پاس چھپے کالے سائے میں حرکت ہوئی اور کالے سائے کے دونوں ہاتھ باہر نکلتے آدمی کے گلے میں اور دوسرا ہاتھ منہ دبا چکا تھا۔ آدمی بری طرح سے پھڑپھڑایا تو کالے سائے نے گلے میں کسے ہاتھ سے اس آدمی کی گردن کی خاص نس دبائی اور اس آدمی کی گردن کالے سائے کے بازوؤں میں ڈھلک گئی۔ سائے اسے ایک طرف کھینچتے ہوئے پارکنگ کی طرف لے چلا آیا۔ ادھر پہلے سے ہی 2 افراد موجود تھے اور وہ دونوں کار کی آڑ میں اس طرح اکڑوں بیٹھے تھے کہ پارکنگ میں لگے CCTV کیمرے ان کے فوٹوز نہ آ سکے۔ کالے سائے نے بے ہوش شخص کو ان دونوں کی سامنے زمین پر پھینکا۔ دھم کی ہلکی آواز پیدا ہوئی اور ان دونوں نے کھڑے ہوتے ہوئے کالے سائے کی طرف دیکھا۔ وہ چہرے سے ماسک اتار رہا تھا۔ اسے ڈگی میں ڈال کر بس ہوٹل کے باہر تک لے جا کر ان دونوں تک پہنچا کر تم دونوں اندر ہوٹل میں چلے جاؤ، باقی میں خود سنبھالوں گا۔ نقاب اترا اور ولف اور یزدان خانزادہ نے شاکر اور مرتضیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے حکمیہ کہا۔ حکم سنتے ہی اسی وقت مرتضیٰ اپنا کوٹ اتارے شرٹ کی کف لنکس موڑنا شروع ہو چکا تھا اور شاکر نے تو شیروانی پہننے کا جھنجھٹ ہی نہیں کیا تھا۔
بس وہی یزدان کا دیا کرتا شلوار زیب تن کیے وہ اپنی خاص سٹائل میں ڈگی کھول کر بے ہوش شخص کو گٹھڑی بنا کر اٹھاتا کھلی ڈگی میں ڈال چکا تھا۔ باس میں بھی چلتا ہوں، آدمی ڈال کر ہاتھ چھاڑا اور آستینے چڑھا کر وہ آگے بڑھا کے، پپا کی کال تھی، شانی تم دونوں کو بلا رہی ہیں، اسے گیٹ تک چھوڑو، باہر سب دیکھ لیں گے، اور پھر اپنا اپنا حلیہ درست کر کے اندر چلے جاؤ۔ اس نے ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے ٹھہر جانے کا اشارہ بھی دیا۔ شاکر نے ٹھہر کر ولف کا سخت چہرہ دیکھا۔ بھیا میں چلتا ہوں، مرتضیٰ نے شاکر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی خدمت پیش کی تھی، مگر یہاں میں تمہارا بھائی ہوں نہ تمہارا گاٹ اٹ۔ اس نے دونوں کو بے مروتی سے اپنے اصلی انداز میں تنبیہ کی تو دونوں جلدی سے باادب ہو گئے۔ تم دونوں سے جتنا کہا ہے وہی کرو اور سیدھے سے اپنی اپنی حلیہ درست کر کے اندر جاؤ، تمہارا ولیمہ اور تمہاری شادی، تو تم دونوں چھٹی پر ہو۔ وہ کہتے ہوئے بالکل اپنے پرانے ولف کے انداز میں تھا، کوئی رشتہ داری کا پاس نہیں، کوئی مروت نہیں۔ شاکر اور مرتضیٰ نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلائی۔ ولف نے اس بار شاکر کی شکل دیکھی۔ اینڈ یو شاکر عباس، اگر تم نے میرے پیچھے آنے کی کوشش بھی کی تو اس بار تمہاری ٹانگیں میں ضرور توڑ دوں گا۔ اچھے سے اپنا حلیہ صحیح کر کے اندر جانا، وہ شیروانی پہننا مت بھولنا، جو اس وقت تمہارا یہاں کام ہے وہی کرو، گاٹ اٹ۔ اتنے دنوں بعد پڑی اس ڈانٹ سے شاکر نے اور بھی جلدی جلدی سر ہلانا شروع کر دیا۔ ولف اس کی شکل دیکھتا مڑا، یہ تنبیہ ضروری تھی ورنہ وہ اچھے سے اس کے ڈھیٹ پن سے واقف تھا۔ ولف مڑ کر تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ دونوں جاتے ہوئے ولف کی پشت دیکھتے ہوئے کچھ دیر بس ساکت سے کھڑے رہے تھے۔ سالہ، میں نے سوچا محبت نے ولف کو بدل دیا، مگر کتنی غلط فہمی ہوئی مجھے، پرانی روح واپس آ گئی ولف کی۔ شاکر کے ہڑبڑانے پر مرتضیٰ کا دل کیا خوب زور سے ٹھٹھے لگائے۔ آج کلیجے میں برسوں پرانی چلن میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ ولف نے کتنے اچھے سے اپنے چمچے کو ڈانٹا۔ مرتضیٰ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولتے ہوئے شاکر کو سراپا سلگایا تھا، اتنا بھی کلیجہ ٹھنڈا نہ کر کے جذبات بھی ٹھنڈے ہو جائیں۔ سالہ، شادی نہ ہو گئی، کرفیو ہو گیا، اپن کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، بس اس سالے دو پسلی کو اٹھا کر ان دونوں چمچے فیصل اور سہیل تک پہنچانے۔ مرتضیٰ کو جواب دے کر اس نے ڈگی میں بے ہوش پڑے شخص کو لات مار کر اپنی بھڑاس نکالی۔ مرتضیٰ کی تو ہنسی چھوٹ گئی۔ کاش درواسک ہوتا تو اب وہ آج کتنا خوش ہوتا تمہاری شکل دیکھ کر۔ پھر وہ ایک دم سے بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ شاکر نے اس کی طرف دیکھا تو مرتضیٰ نے نگاہیں چرا لی۔ زیادہ بک بک کی تو اکیلے یہیں کام کرنا پڑے گا، شاکر نے بول کر خاموشی توڑی۔ ڈگی بند کرتے ہوئے اس نے مرتضیٰ کی پیٹھ بھی زوردار انداز میں تھپ تھپا بھی ڈالی۔ وہ الٹتے الٹتے بچا۔ میرے کپڑے مت خراب کرو ورنہ میں جا کر ولف کو بول دوں گا تم ان کے پیچھے جانا چاہتے تھے۔ مرتضیٰ نے بھی سر جھٹک کر اسے دھمکی دی تو شاکر نے بس اسے گھورا۔ پھر وہ دونوں لڑتے جھگڑتے ہوئے بے ہوش آدمی کو پہنچانے کی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے کار میں بیٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھ چکے تھے، جہاں فیصل اور سہیل کے ساتھ چند سپاہی اور بھی ان دونوں کے منتظر تھے۔ ادھر ولف اب کنٹرول روم تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی جیکٹ پہنی اور ولف کا مخصوص ماسک اپنے چہرے پر لگا چکا تھا۔ اب اندر بیٹھا شخص جو بہت اطمینان سے کمشنر وجدان کے فیملی فنکشن پر نظر رکھنے آیا تھا، اس کے موت کے فرشتے ادھر ہی منڈلانے لگے تھے۔ کچھ پل بعد جب ولف اس کنٹرول روم سے نکلا تو اس نے اپنے کان میں لگے ایئر پیس سے گیٹ پر موجود چند سپاہیوں کو چند ہدایات دینے کے ساتھ کنٹرول روم میں آنے کو بولا تھا۔ بس 1 منٹ لگا تھا اور کالے لباس میں وہ چند سپاہی اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ انہیں چند ہدایات دے کر وہ ولف اب مطمئن ہو کر وہاں سے ہوتا ہوا پھر سے ہوٹل کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے قدم بہت تیزی سے سب سے پہلے ریسٹ روم کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ کوئی ایک فوٹوز بھی میری فیملی ممبرس کی ان کی میموری میں سیو نہیں رہنی چاہیے۔ لمبے کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ ایئر پیس سے آتی آواز پر سختی سے ہدایات بھی دیتا کوریڈور سے مڑا اور پھر یزدان آپ؟ سامنے سے آتی انم اپنا لہنگا چٹکی میں دبائے ریسٹ روم کی طرف بڑھ رہی تھی کہ یزدان کو سامنے سے آتے دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ اس وقت لاکھ سنجیدہ تھا مگر اسے ایک پل میں بھی نگاہیں انم کے چہرے پر ٹھہری تھی۔ میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یزدان کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ اور بھی کھل گیا۔ جب سے وہ لوگ ہوٹل آئے تھے وہ اب اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی مکمل تیاری کے بعد تو پہلا حق تو اس کے محبوب کا ہی بنتا تھا کہ وہ اس پر ایک نگاہ تو ڈال لے، مگر بادشاہ صاحب نہ جانے کہاں گم ہو گئے تھے۔ اب وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے مردوں کی طرف تو نہیں جا سکتی تھی۔ ادھر جو یزدان اچانک مل گیا وہ خوشی سے کھل گئی۔ تم لوگ بہت احتیاط سے اپنا کام کرو۔ ادھر موجود ان لوگوں سے اپنا رابطہ کٹ کرتے اس نے ایک بھرپور نگاہ انم پر ڈالی۔ پیسٹل پنک کلر اور گرے کلر کے نیک میکسی فراک لہنگا میں وہ اس کے دل کی دنیا میں حشر برپا کر چکی تھی۔ ڈریس سے میچنگ جیولری، چہرے پر چھایا میک اپ کا جادو، جوڑے میں بندھے بال جن سے چند لٹیں گردن اور گالوں پر جھوم رہی تھی، کاندھے پر ٹکا بھاری دوپٹہ۔ یہاں آتے ہی اب تک اس نے انم کو دیکھنے سے پرہیز کیا تھا۔ اس کے پاس ڈھیروں کام کے علاوہ کچھ مخصوص کام بھی تھے، تو فی الحال انم کو دیکھ کر سراہنے کا بھی اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ پر اچانک ہوئی اس ملاقات میں وہ ایک پل کے لیے اس پر سے نگاہ ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ ساحرہ اپنا کام کر چکی تھی۔ یزدان خانزادہ اب نگاہوں کی گستاخی سے دل کو نہیں بچا سکتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور انم اس کے نگاہوں کے ٹھہراؤ سے ہی ساری تیاری کی
वसूली वसूल चुकी थी। कोई कितनी भी तारीफ़ कर दे, उसके हुस्न के चर्चे कर ले, मगर जो तारीफ़ बस निगाहें यार में सिमट आए उसका कोई मोल नहीं होता। लेकिन दिल की खुशी एक तरफ, निगाहों की बेखुदी से उसके गाल तपे से थे। यज़दान बस करें, इतना घूर घूर कर देखना, मुझे शर्म आ रही है। उसने शर्मा कर यज़दान के सीने पर एक हाथ भी मार दिया। वह चौंका और तेज़ी से खुद को संभाल भी लिया। इतना तैयार होकर कहाँ तुम चारों तरफ घूम रही हो? सबके साथ ही रहो, कोई ज़रूरत नहीं है पूरे होटल का राउंड करने का, वो भी अकेले। तुम्हारी ज़रा सी बेहतियाती पर मैं अच्छे से तुम्हारी खबर लूँगा। भरपूर संजीदगी से बोलते ही यज़दान को देखते हुए अनम की पूरी आंखें और मुंह भी खुल गया। कहाँ इतनी बेखुदी से देखा जा रहा था और कहाँ अब नरमी से डपट दिया। खुले लबों के कटावों ने यज़दान को अपनी तरफ खींचने की छुपी शरारत शुरू कर दी। इस तरह मुंह खोलकर देखना बंद करो और जाओ, सबके साथ ही रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लबों पर अजीब सी बेचैनी से निगाह चुराते हुए उसने ज़रा सख्ती से अनम को डांटा। यज़दान, आप बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। अनम को ज़रा सा जो उसका डांटना पसंद आया हो। यज़दान ने बस आंखें सुकेड़ी, वो खफा हो चुकी थी। उसने बस गहरी सांस ली। ओके, कुछ देर में बताता हूँ मैं कितना रोमांटिक हूँ, बट नाउ यू गो। नरमी से कहते हुए उसने अनम का बाजू थामना ही चाहा कि अनम की निगाह उसके हाथ पर चली गई। यज़दान, ये आपके हाथ में खून कैसा? सारी नाराज़गी भूल कर वह यज़दान के हाथ की तरफ देख रही थी। वह जो चीज़ उसे छुपाना चाहता था आखिर उसकी निगाहों के सामने आ ही गई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही है, वो तेज़ी से कहता रेस्ट रूम में घुसा था। अनम भी फिक्रमंदी से उसके पीछे ही आई थी। अपनी जैकेट उतारते हुए यज़दान ने मुड़कर अंदर आती अनम को देखा। यज़दान, मुझे देखने दे। वो बहुत परेशान हो चुकी थी। यज़दान ने बस एक नज़र उसकी तरफ देखा। अब उसे क्या बताता, अभी अभी एक बंदे का कत्ल करके आया, वो भी उसकी वजह से। बोला तो बस इतना ही, ये मेल रेस्ट रूम है, डोर लॉक करो। उसे इशारे से डोर लॉक करने का कहकर संजीदगी से वो उसका फिक्रमंद चेहरा देख रहा था। होने दे मेल फीमेल, मैं इधर रोमांस करने थोड़ी आई हूँ। आप मुझे देखने दें, कहाँ से चोट लगा ली आपको, कितना खून निकल गया। वो डोर लॉक करती बहुत तेज़ी से उसके करीब आती उसका हाथ थाम चुकी थी। फिर उसका हाथ थामती खबर हो चुकी थी उसे चोट नहीं लगी थी, सिर्फ किसी का खून लगा था। अनम ने जैसे ही समझकर पलकें उठाकर यज़दान की तरफ देखा। मैं हाथ धो लूँ? अनम के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वो वॉश बेसन की तरफ मुड़ गया और अनम ने बस उसकी चौड़ी पुश्त देखी। आज के दिन तो अपना काम अलग रखा होता। यज़दान की पुश्त को देखते हुए वो अब संजीदा हो गई थी। यज़दान का काम उसकी ज़ात से जुड़ा हुआ है। वह जहाँ भी रहे अपनी शनाख्त नहीं भूल सकता। अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए उसे एक लम्हे के लिए अपना काम नहीं भूलना चाहिए, ख़ास तौर पर जब दुश्मन घात लगाए उसकी गफलत का मुंतज़िर हो। वॉश बेसन के पास खड़े यज़दान ने शीशे में नजर आते अनम के अक्स को देखते हुए अपनी असली संजीदगी से बात मुकम्मल की और पानी खोलकर वो हाथ में लगे गंदे खून को धोने लगा था। वह जो कुछ भी करेगा बस उन लोगों के लिए ही करेगा और वो गलत कभी नहीं हो सकता। ये सोचकर वह मुस्कुराई और कदम कदम चलती यज़दान के बगल में आकर खड़ी हो गई। शफाफ आईने की तरफ देखते हुए दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिली थी। कुछ महीनों पहले भी तो ऐसे ही वो दोनों वॉशरूम में बंद थे और वो किस कदर उसे अपने ख्वाब में मुब्तला कर चुका था। अनम को एकदम से उसके साथ शरारत से सूझी थी। होंठों पर मुस्कुराहट दबाए हुए वो लगातार उसे देख रही थी। यज़दान ने हाथ होते हुए एक अब्रू उठाकर करीब खड़ी अनम की तरफ देखा। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो? हाथ धुलते हुए आस्तीनें परेशान कर रही थी तो उसने जैसे ही अपनी आस्तीन उलटनी चाहिए अनम ने उसका हाथ थाम लिया और ख़ुद ही ये काम करते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, मैं देख भी नहीं रही हूँ, एक चीज़ सोच रही हूँ। उसके आस्तीन पर चंद खून के छींटे भी थे। अनम ने कपलिंग्स मोड़ना शुरू कर दिए। यज़दान की सारी संजीदगी अब मासूम सूरत को देखते हुए मातूम होने लगी। क्या सोच रही हो? गीले हाथों की उंगली से उसने अनम के गालों को चूमती लट को कानों के पीछे कर दिया। आज तक अपने सामने उसने अनम के लटों को भी कभी उसके गाल छूने नहीं दिए थे, तो आज कैसे इजाज़त देता? उन उंगलियों की पोरों को मोहब्बत से वो मुस्कुराई। जी सोच रही हूँ, गालिबन एक ऐसे ही होटल था, ऐसे ही रेस्ट रूम, ऐसे ही मैं यहाँ थी और ऐसे ही एक सरफिरा दरिंदा इधर आ गया था, वो भी लेडीज़ रेस्ट रूम में। मुस्कुराहट दांतों तले दबाकर वो अपनी मशकी आंखों का जादू मुसलसल अपने हीरो पर चला रही थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। यज़दान के जहन के पर्दे पर भी वो शब अपनी तमाम तर खूबसूरत एहसास के साथ लहराई और लबों के गोशे पर मुस्कुराहट रेंगी। अच्छा, फिर क्या हुआ था? एक आस्तीन को कोहनी तक वो मोड़ चुकी तो यज़दान ने दूसरा हाथ बढ़ा दिया। अनम ने मुस्कुराहट दबाते हुए वो हाथ भी थामा। लिपस्टिक से सजे लब मुसलसल बोलते हुए यज़दान के लब दिल में बेचैनी फैला रहे थे। होना क्या था? वो दरिंदा आया और उसको देखकर मैं ख्वाबसदा होकर चीख पड़ती कि उसने मेरे मुंह पर अपनी हथेली रख दी, और जब मैंने अपना मास्क उतारा तो मैंने पाया, अरे ये तो मेरा एक आशिक जनूनी सा दरिंदा है। दूसरे हाथ के आस्तीन के कपलिंग्स को मोड़ते हुए वो झूठी संजीदगी से बोलती जा रही थी, पर आंखें जैसे हीरे से चमक रही थी। काली आंखों में देखती भूरी आंखें तक मुस्कुरा रही थी। अच्छा, मुझसे भी ज़्यादा?
لبوں کے گوشے پر ٹھہری مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ انم نے بہت تیزی سے ہاں میں گردن ہلائی تو کان میں پہنے ایئر رنگز تیزی سے ہلے۔ یزدان کی نگاہیں بہکی تھیں۔ جی، آپ سے بھی زیادہ۔ اس رات میں ایک نئے نام سے متعارف ہوئی تھی جو میری شدت سے جنونی ہے۔ آستین کوہنی تک مڑ گئی تو انم بولتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کس نام سے؟ یزدان واش بیسن کی طرف مڑ کر پوچھتے ہوئے مسکرا بھی رہا تھا۔ ہاتھوں میں ہینڈ واش لیتے ہوئے وہ بس انم میں گم تھا۔ یزدان خانزادہ سے۔ انم نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے بازو پر اپنی شہادت والی انگلی بھی پھیرنی شروع کی۔ اوہ! یزدان نے ہاتھ پانی کے نیچے کرتے ہوئے ذرا سا ترچھی نگاہ سے اس کے ناز و انداز بھی دیکھے۔ سنا سنا سا لگ رہا ہے یہ نام۔ ہاتھ دھل گیا تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس نے انم کے چہرے کے قریب جھٹکا۔ چند پانیوں کی موتی انم کے گلاب چہرے پر شبنمی قطروں کی صورت میں ٹھہر گئی۔ دیکھا بھی ہوگا آپ نے، تھوڑا سنکی سا ہے مگر غضب کی شاندار شخصیت ہے یزدان صاحب۔ اس کی شرارت پر برا مانے بغیر وہ اب بھی اسے چھیڑ رہی تھی۔ یزدان نے ہاتھ ہینڈ ڈرائر سے خشک کی اور واش بیسن پلیٹ فارم سے ٹک کر کھڑی انم کے ارد گرد ہاتھ کرتے ہوئے پلیٹ فارم کے ماربل پر ہتھیلی ٹکائی۔ اب وہ یزدان کے سائے میں آ چکی تھی۔ کیا آپ کے یزدان صاحب مجھ سے بھی زیادہ شاندار ہیں؟ صرف کہا نہیں تھا، وہ انم کو بھرپور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جھکا تھا۔ گالوں سے لے کر پیشانی پھر ناک تک اب تک ٹھہرے پانی کے موتیوں کو اپنے لبوں میں جذب کر لیا تھا۔ انم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ یزدان کے پرفیوم کی دل فریب مہک میں گم ہو رہی تھی۔ وہ ساحر تھا اس کا، اور اس کے جادو میں بندھی وہ اس کی جوگن۔ بولے میڈم، کیا آپ کے یزدان صاحب مجھ سے زیادہ شاندار ہیں؟ آہستہ سے اپنا چہرہ اٹھاتے ہوئے اس نے پھر سے انم کو بولنے پر اکسایا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ نہیں، بالکل آپ جیسے ہی ہے وہ، کافی ملتے جلتے ہیں آپ سے۔ پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شوقی سے بولتے ہوئے انم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر یزدان کی شرٹ کے کالر درست کیے۔ مثلاً؟ یزدان نے پھر سے ذرا سا جھکنا چاہا کہ انم نے پیچھے سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر یزدان کو کالر جکڑ کر اس کا چہرہ جھکنے سے روکا۔ یہ جو آپ کی بھوری آنکھیں ہیں نا، اس سے بہت ملتی ہیں، مگر اس کی آنکھوں میں ہے نا، میرے لیے جنونیت بہت ادا ہوتی ہے، پر مصطفیٰ کی آنکھوں میں محبت۔ یزدان کے ہونٹے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اوکے، اور کچھ؟ چھپ کر اس کی ناک ہونٹوں میں دبا کر چھوڑ دی۔ اور آپ دونوں کی ناک سیم ہے، ویسے ہی مغرور، ویسے ہی دل لبھانے والی۔ صرف بولا نہیں تھا، تیزی سے اس کی ناک چوم کر وہ پھر سے پیچھے ہو گئی۔ سم تھنگ ایلس؟ مسکراہٹ دبانے کی اس نے نچلے لب کو دانتوں تلے دبایا۔ انم شرارت سے بولتی گئی۔ ہے نا، اور بھی کچھ ہے۔ اس کے اور آپ کے بال بالکل ایک جیسے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ جی، آپ سلیقے سے بنائے رہتے اور ان کو تو شاید فرصت ہی نہیں ملتی، خون خرابہ کرنے سے تو بال بکھرے رہتے ہیں، لیکن میرا دل ان بکھرے بالوں پر اٹک جاتا ہے۔ اس نے کالر سے ہاتھ ہٹا کر ذرا سی پیشانی پر بکھر آئے یزدان کے بالوں کو اپنی انگلی سے سنوارنا شروع کر دیا تھا۔ یزدان اور مصطفیٰ کے ہونٹوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یزدان کی آنکھیں مسکراتی ہوئیں انم کے چہرے کے ہر نقش پر اپنا لمس چھوڑنے کے لیے جیسے تڑپ رہی تھی۔ یہ میں بتاتا ہوں۔ انم کے بولنے سے پہلے اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے مصنوعی رنگ سے سجے لبوں پر انگوٹھا رکھا۔ انم کی سانسیں اتھل پتھل ہوئیں، کالی آنکھیں بھوری آنکھوں میں ٹک سی گئیں۔ یزدان اور مصطفیٰ کے لبوں پر ہر وقت انم نامی جام کی پیاس جگی رہتی ہے۔ ان کے ہونٹوں پر اس قدر پیاس رہتی ہے کہ وہ وہ اس سے زیادہ سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تیزی سے ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ میرے خیال سے میرے مصطفیٰ کے اندر یزدان خانزادہ جاگ جائے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ یزدان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ یزدان نے اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے اور اسے اٹھا کر وہیں پلیٹ فارم پر بٹھا دیا۔ یزدان خانزادہ تو تم میں ڈوب کر ہی اب ادھر سے نکلے گا۔ اس دن اس ملاقات میں تمہاری بے اعتباری کی وجہ سے ایک کام ادھورا رہ گیا تھا، وہ آج ادھر پورا ہوگا۔ آج تو اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ انم، یزدان۔ انم کی لبوں پر اپنا انگوٹھا رگڑتے ہوئے یزدان کی آنکھوں میں جذبے رنگ دکھاتے بول رہے تھے۔ گرم سانسوں کی تپش سے انم کے لب جل رہے تھے اور پل پل دوسرے ہاتھ کی سرسراہٹ سے وہ مشکل سے سانس لے پا رہی تھی۔ یزدان، یہ سب مذاق تھا جو اب ختم۔ چلیں، اب وہاں سب انتظار کر رہے ہیں۔ کتنا مشکل تھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی بات کہنا، مگر مشکل سے ہی صحیح، کالی آنکھیں بھوری آنکھوں میں ٹھہری تھیں۔ انم جی، آپ کے پاس اس وقت لپسٹک ہے؟ وہ مسکرایا اور لپسٹک ہونے کا مطلب اسے ٹھیک ٹھاک سمجھ میں آ گیا تھا۔ یزدان، یہاں میں بالکل بھی آپ کو اپنی تیاری بگاڑنے نہیں دوں گی۔ پوری قوت سے وہ یزدان کو اپنے پاس سے دور کر دینا چاہتی تھی کہ تیاری نہیں بگڑتی، بس یہ کرنا ہے۔ اس نے انم کی دونوں ٹانگوں کو پھیلا کر اپنے جسم کا بوجھ اس کے وجود پر ڈالا تھا۔ یزدان، وہاں سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ انم کی دھڑکنیں سینے میں منتشر ہونے لگی۔ گھبرا کر اس نے بند ڈور کی طرف دیکھنا چاہا۔ یہ میری بے بسی ہے کہ تمہیں اپنے قریب پا کر یزدان خود کو بھی بھولنے لگتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے کان کے پاس رکھ کر اس نے انم کا چہرہ تھاما اور ذرا سا ٹیڑھا کر کے دوسرے لمحے وہ گلابی لبوں سے اپنے سلگ اٹھے ہونٹ جوڑ چکا تھا۔ انم کے ہونٹوں سے بس مبہم آوازیں نکلتی یزدان کے ہونٹوں میں دفن ہونے لگیں۔ اس کے ہاتھ سرسرانے
چرچراتے ہوئے انم کے سراپے کو خود میں سمیٹ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا گال پیار سے تھپک کر اس نے انم کو ڈھارس دی۔ وہ تیزی سے کودی اور گود میں پڑا دوپٹہ اپنے شانوں پر پھیلا کر شیشے کی جانب دیکھا۔ احسان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بس اگلی دستک کا منتظر تھا۔ اگلی دستک ہونے تک انم سب ٹھیک ٹھاک کر چکی تھی کہ احسان نے تیزی سے بڑھ کر ڈور کھولا، مگر دروازے پر شاکر اور مرتضیٰ کو دیکھ کر بے ساختہ اس نے اپنی گردن کی پشت ایک انگلی سے کھجائی اور پھر سنجیدگی سے ان دونوں کو گھورا۔ ان دونوں نے ولف کو دیکھا اور پھر ولف کے پیچھے چھپتی انم کو، مگر کمال کے ایکٹر تھے دونوں۔ اس وقت ولف والے روپ سے رومانٹک ہیرو میں موجود یزدان کی طرف ہلکی سی بھی مسکراہٹ اچھال کر کوئی بھی سزا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم اپنے اپنے حلیے درست کرنے آئے تھے، کیوں مرتضیٰ؟ سنجیدہ شاکر نے مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر قطعی انم کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی، اس طرح ایکٹنگ کر رہا تھا جیسے وہاں بس یزدان موجود ہو۔ جی جانے مرتضیٰ تو شیروانی پہن کر دلہا بننے آیا تھا اور میں اپنا ہیئر اسٹائل درست کرنے۔ اس کے مقابلے میں مرتضیٰ کو اپنے جذبات چھپانے میں اتنی کہاں مہارت حاصل تھی، اس لیے ہنسی کی کرنیں لبوں سے پھوٹ ہی جانا چاہتی تھیں۔ ہاں میں سمجھ گیا، انو ان کو لے کر تم جاؤ۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں دونوں کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھتا پیچھے مڑا۔ انم اتنی دیر میں سنبھل چکی تھی۔ سچی میں ان دونوں کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ چلو اب تم دونوں سیدھے سے میرے ساتھ، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یزدان نے کیا کہا، وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر ان دونوں کو آرڈر دے چکی تھی۔ میں تو بالکل تیار ہوں، تم شاکر کو پکڑو، تب تک میں اپنا ہیئر اسٹائل ٹھیک ٹھاک کر لوں۔ دلہن سے زیادہ حسین دلہا لگنا چاہیے نا؟ مرتضیٰ شرارت سے بولتے ہوئے انم کے قریب آ کر اس کا گال بھی نوچ چکا تھا۔ اوئے صبا بہت ہی پیاری لگ رہی ہے تم، وہ شروع ہو چکی تھی اور اب دونوں کو بس ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہنا تھا۔ یزدان ان دونوں کو لڑتا چھوڑ کر شاکر کے قریب آیا جو اب خاموش تھے۔ ڈونٹ وری، دعا کے ساتھ بیٹھے، تم بھی اچھی ہی لگو گے، اس نے شاکر کے بازو پر ہاتھ رکھ کر مسکراتی آواز میں جیسے ہی کہا۔ شاکر نے بس اس کی شکل دیکھی۔ باس کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ادھر نہ جاؤں؟ یزدان کے مذاق پر بھی اس کی سنجیدگی دور نہیں ہوئی۔ یزدان نے شیشے کے سامنے کھڑے مرتضیٰ اور انم کو دیکھا، پھر اس کا بازو تھام کر ایک سائڈ پر لے آیا۔ شاکر، جب میں نے تمہاری مرضی جاننی چاہی تھی تب تمہیں صاف صاف بتا دیا تھا کہ تمہیں ایسے داماد شانی کی ناپسندیدگی برداشت کرنی ہوگی، وہ تمہیں اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گی۔ ان کا وہم انہیں پریشان کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھتے ہوئے یزدان نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اور لوگوں کا کیا کریں گے آپ ولف، جب وہ دعا کے ساتھ مجھے دیکھیں گے؟ کل مہندی میں موجود لوگ واثق، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا؟ یزدان کے ہونٹے پر مسکراہٹ آئی اور شاکر ذرا سا چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ شاکر عباس، ویڈنگ کارڈ پر تمہارا انعام تھا۔ کل مہندی کی رات تمہارے ساتھ مہندی کی رسم ہوئی اور آنے سے پہلے میں نے دادی کو سب سمجھا دیا تھا، ان سے اچھے طریقے سے تمہارا تعارف کوئی اور نہیں کروا سکتا، لوگ کچھ سوچ سمجھ نہیں سکتے۔ اس نے اسی طرح مسکراتے ہوئے شاکر کا کاندھا تھپکا۔ اب بے فکر ہو کر انو کے ساتھ جاؤ، میں تب تک پپا سے مل لوں، اوکے؟ اس بار وہ شاکر کا گال پیار سے تھپک کر تیزی سے واش روم سے نکل گیا اور شاکر نے بس اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر گہری سانس لی، مگر دل مطمئن ہو چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات دھیرے دھیرے ڈھلتی ہوئی گزرتی ان گھڑیوں تک آ پہنچی جن پلوں میں رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ زمانے کا یہ دستور تھا، بیٹی تو رخصت کرنی ہی پڑتی ہے، اس لیے شانی بھی ایک دن کے لیے صحیح شاکر کے ساتھ دعا کی رخصتی کے لیے مان چکی تھی۔ دعا ادھر سے رخصت ہونے کے بعد پھر سے کمشنر بچتان کے گھر میں ہی اترتی تو گاؤں سے آئے ان کے سارے رشتہ داروں میں ہزاروں باتیں بنائی جائیں گی۔ رخصتی گھر پر ہی ہوتی تو کیا کیا باتیں نہیں پھیلتی، طرح طرح کی باتیں ہوں گی، اس لیے سعدیہ بیگم نے بھی شانی کو سمجھایا۔ شانی کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ دلہا بدل جانے پر سب چپ ہی تھے، مگر رخصتی گھر پر ہونے پر انہیں موقع مل سکتا تھا۔ خاندان والوں کے سامنے وہ اپنے خاندان کی عزت کا مذاق نہیں اڑوا سکتی تھی، اس لیے جب رخصتی کی تیاری شروع ہوئی تو ان لمحات میں ہر آنکھوں کے ساتھ شانی کی آنکھیں بھی اشک بار ہو رہی تھیں۔ کیونکہ زمانہ تبدیلی کے دور سے گزر رہا تھا، مگر زمانہ چاہے جتنا تبدیل ہو جائے، دستور بدل دیے جائیں، لیکن ماں باپ سے بچھڑنے کا غم ہر اس لڑکی کا دل کاٹتا ہے جس نے صرف محبتوں کا دور ان کے ساتھ گزارا ہو۔ بچھڑنے کے وقت رونا کوئی جاہلیت نہیں، وہ محبتوں اور شفقتوں کی جدائی کا درد ہوتا ہے جو صرف چاہنے والی بیٹیاں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ شانی وقتی بیٹی سے ناراض سہی، مگر جب وہ اس کے گلے لگی تو دعا بے اختیار ان سے لپٹ کر روئی تھی۔ خود شانی کی آنکھیں لگاتار آنسو بہا رہی تھیں، روتی آنکھوں سے ان کا دل بس اس کے اچھے نصیب کے لیے دعا گو تھا۔ سعدیہ بیگم نے یہ سمجھا بجھا کر شانی کو الگ کیا۔ خود سعدیہ بیگم کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ انم اور صبا بھی باری باری گلے ملتے خوب روئی تھیں۔ مرتضیٰ دعا کے رونے پر خود کو بہت سنبھالنے کے باوجود بھی اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ بچپن سے ساتھ رہنے والی چھوٹی سی گڑیا آج اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ ان سب کو چھوڑ کر کسی اور کے آنگن میں جا رہی تھی۔ وہ دعا کو سمجھاتے ہوئے بار بار نم ہوتی آنکھیں بند کر لیتا۔ جس وقت وجدان صاحب دعا کے ساتھ آ کر بیٹھے تو ان کے گلے لگتی ہی وزاروں کی تار ہونا شروع ہو چکی تھی۔ خود وجدان خود پر زیادہ قابو نہیں رکھ سکے تھے۔ بیٹی کو سینے سے لگا کر ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔
بیٹیاں رحمت خدا ہوتی ہیں، ان کی وداعی یعنی اس رحمت کو ہمیشہ کے لیے خود سے جدا کر دینا، اپنے دل کا ایک ٹکڑا کسی اور کو سونپ دینا، یہ وقت کیسا دلسوز، کیسا آنسوؤں سے گندھا ہوتا ہے۔ یہ ایسی گھڑی ہوتی ہے جن میں خوشی اور غم دونوں کے رنگ ملے جلے ہوتے ہیں۔ ایک طرف بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونے کا احساس اور دوسری طرف اسے بچھڑ جانے کا بوجھل پن سب کی آنکھیں نم کر دیتا ہے۔ وجدان بس کرو، تم تو خود کو سنبھالو۔ دعا بس کرو میری جان۔ سعدیہ بیگم نے بھیگی پلکیں صاف کرتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر سہلایا۔ دعا کے رونے سے ماحول پر افسردگی سی چھا گئی تھی۔ پپا پپا میرے پپا۔ دعا کا دل جیسے بے قابو ہوا جا رہا تھا، ان کی گردن میں باہیں ڈالے وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اس بار ایک طرف کھڑا یزدان آگے بڑھا تھا، اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے رونا کبھی پسند نہیں رہا تھا، مگر آج جب جان سے عزیز لاڈلی بہن رخصت ہو رہی تھی تو دل اس کیوں اتنا بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ دعا گڑیا، اس نے بڑھ کر جو دعا کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ وجدان صاحب کو چھوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ بھیا! یزدان کے سینے سے لگتے ہی وہ اور بھی تیزی سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ دعا رونا بند کرو گڑیا، اس کی پشت سہلاتے ہوئے یزدان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پھر یزدان کے بہت سمجھانے پر ہی اس کا رونا مشکل سے بند ہوا تھا۔ سعدیہ بیگم نے بڑھ کر اس کے سر پر وہی لال گوٹا پٹی سے سجی چادر ڈالی اور دعا کو ایک طرف سے وجدان صاحب اور دوسری طرف سے یزدان نے سہارا دے کر اٹھایا۔ ان کے قدم دعا کے آہستہ قدموں کے ساتھ باہر کی سمت بڑھے تھے۔ مرتضیٰ نے سر پر قرآن کا سایہ کیا ہوا تھا۔ شانی کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے سعدیہ بیگم ہمراہ تھیں اور صبا کا ہاتھ تھام کر انم بھی نم آنکھیں صاف کرتی ساتھ تھی۔ گیٹ پر یزدان کی کار سے ٹیک لگا کر کھڑا شاکر سب کو ادھر آتے دیکھتے ہی سیدھا ہو گیا۔ وہ بس چند لمحوں کے لیے اندر گیا تھا اور اب رخصتی کے وقت ہی وہ شانی کو نظر آیا تھا۔ شانی نے بھیگی آنکھوں سے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا اور نگاہیں پھیر لی تھی۔ دل کو بار بار جیسے کوئی مٹھیوں میں کس رہا تھا۔ وقت اور حالات کیا کیا کھیل نہیں دکھاتے۔ شاکر، میں نے تم پر مکمل بھروسہ کر کے اپنے جگر کا گوشہ دیا۔ وجدان صاحب نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو شاکر نے بس ان کی طرف دیکھا۔ باس، میں ہمیشہ کوشش کروں گا کہ آپ کا بھروسہ کبھی انجانے میں بھی مجھ پر سے نہیں ٹوٹے۔ ان کے سامنے اعتماد سے کھڑا وہی اس کا سب سے منفرد انداز۔ شانی نے ذرا سے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ دل تو ان کا بھی بھروسہ کر لینا چاہتا تھا، پر ایک خوف تھا جو باس نہیں پپا کہو شاکر، دعا کے حوالے سے اب میں تمہارا باپ بھی ہوں۔ انہوں نے بڑھ کر اسے پڑھتے محبت سے گلے لگا لیا۔ یزدان نے دعا کو اپنی کار کی بیک سیٹ پر بٹھایا۔ انم نے تیزی سے بڑھ کر خاموش کھڑے مرتضیٰ کے ہاتھ میں اس کی دلہن کا ہاتھ دیا۔ اب اپنی دلہن تم سنبھالو، میں دوسری ذمہ داری اٹھانے چلی۔ چپکے سے مرتضیٰ سے سرگوشی کر کے اس نے مرتضیٰ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اپنی دلہن تو میں سنبھال ہی لوں گا میری پیاری بہنا، دوسری کون سی ذمہ داری اٹھانے جا رہی ہیں آپ؟ دعا کی یا ولف صاحب کی؟ چھپ کر اس نے انم کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے شرارت سے چھیڑتے ہوئے صبا کے ہاتھ میں گرفت سخت بھی کر دی۔ وہ دلہن نہ ہوتی تو اتنی زور سے ہاتھ دبانے پر چلا ضرور اٹھتی، مگر بس خاموشی سے سامنے آ کھڑے ہوئے شاکر کو دیکھا۔ شاکر کو دیکھ کر مرتضیٰ نے صبا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ادھر انم جو اب جواب بات پر اٹھا کر کار کی طرف بڑھی۔ یزدان نے اسے کار میں بیٹھنے کا اشارہ جو دے دیا تھا تو وہ تیزی سے بیک سیٹ پر موجود دعا کے ساتھ خود بھی بیٹھ گئی۔ ہمیشہ خوش رہو۔ شاکر نے پیار سے صبا کا سر اپنے ساتھ سینے سے لگا لیا۔ اس کی آواز محبت سے چور تھی، آج لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے خالہ اور خالو کا فرض پورا کر دیا ہو۔ بھائی میں بھی ساتھ چلوں؟ صبا نے سر اٹھا کر بڑی حسرت سے اسے دیکھا۔ اس کا دل بہت چاہ رہا تھا وہ دعا اور انم کے ساتھ خود بھی شامل ہو جائے۔ مرتضیٰ نے بس تیکھی نگاہ اس کی طرف ڈالی۔ ابھی تم مرتضیٰ کے ساتھ اپنے گھر جاؤ، انشاءاللہ پھر اپنی بہن کو گھر لے جاؤں گا۔ شاکر نے پیار سے اس کا سر تھپک کر منع کر دیا۔ صبا بھی موقع کی نزاکت کی وجہ سے ضد نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا اب چلتا ہوں، صبا کا خیال رکھنا۔ ساتھ کھڑے مرتضیٰ سے ہاتھ ملا کر اس وقت وہ بس صبا کا بڑا بھائی تھا۔ مرتضیٰ نے مسکرا کر اسے گلے سے لگایا۔ انجانے میں بن چکے دوہرے رشتے نے دلوں کو اور بھی مضبوطی سے جوڑ دیا تھا۔ مرتضیٰ سے الگ ہوا تو سعدیہ بیگم نے بھی اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ شاکر نے انجان بنی شانی کی طرف نگاہ ڈالی۔ میم، آپ کی بیٹی کو پوری حفاظت سے آپ کے پاس واپس لاؤں گا، یہ ولف کے سپاہی کا آپ سے وعدہ ہے۔ ایک ہاتھ کے فاصلے پر کھڑی شانی سے کہہ کر وہ تیزی سے مڑ گیا، پر شانی حیران ضرور ہوئی تھی۔ وہ کیسے سمجھ گیا کہ ان کی آنکھوں میں یہی خواہش تھی کہ وہ حفاظت سے ان کی بیٹی کو ان کے گھر پہنچا دے۔ شانی میں ساتھ جا رہا ہوں، آپ فکر مند مت ہونا۔ یزدان نے شانی کا ہاتھ تھام کر انہیں دلاسا دیا۔ شانی نے بس سر ہلایا تھا۔ یزدان خاموش کھڑے وجدان صاحب کی طرف مڑا تھا۔ پپا آپ سب کو لے کر گھر جا کر آرام کریں، انشاءاللہ میں اور انو کل صبح دعا کو لے آئیں گے۔ ان کا ہاتھ تھامے ان کے لیے فکر مند وہ ان کی سب سے ذمہ دار اولاد تھا۔ وجدان صاحب فخر سے مسکرا دیے۔ ڈونٹ وری، میں ہوں ادھر، تم انو کا خیال کرنا۔ انہوں نے سب کی ذمہ داری اٹھا کر چلتے یزدان کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گال چھوا تھا۔ یزدان مسکرا کر ان کا ہاتھ چھوڑ کر مرتضیٰ کی طرف مڑا۔ مرتضیٰ، صبا کا خیال رکھنا اور باقی سب کا بھی۔ یزدان نے مرتضیٰ کی بھی نرمی سے ہدایت دی اور اس کے سر ہلانے پر اسے گلے لگا کر اور صبا کا سر پیار سے تھپک کر وہ سعدیہ بیگم کو خدا حافظ کرتا
اپنی کار میں بیٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی کار روڈ پر دوڑنے لگی تھی۔ سب کی نگاہوں سے کار دور ہوتی اپنے راستے پر گامزن تھی اور کار میں خاموشی ہی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم ہوتا مجھے بھی دعا کے ساتھ رخصت ہو کر چلنا ہے تو میں اتنی آنسو ہی نہیں بہاتی۔ کار کی خاموشی کو انم کی شوخ آواز نہیں توڑا تھا۔ ساتھ بیٹھی دعا نے اس کے ہاتھ میں تھامے ہاتھ سے چٹکی کاٹی۔ انم نے ہنس کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میڈم آپ کی رخصتی ہو چکی ہے، وہ بھی مہینوں پہلے۔ اپنی رخصتی میں تو آپ چنگیز خان بنی ہوئی تھی۔ یاد کرواؤں کیا لے کر بیٹھی تھی تو میرے استقبال میں؟ یزدان نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے بیک ویو میرر کو بھی اس کے چہرے پر فٹ کیا تھا۔ شاکر نے بس گردن موڑ کر ولف کو دیکھا جس کی آنکھیں اب شریر سی نظر آ رہی تھیں۔ ایک بار پھر وہ بدلا ہوا ولف تھا جو بس انم کی موجودگی کی وجہ سے تھا۔ یزدان کی طرف دیکھتے ہوئے شاکر نے مسکراہٹ دبا لی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یزدان خبردار جو آگے آپ نے ایک لفظ بولا۔ انم نے سیٹ پر نظر آتے یزدان کے ایک سائڈ کو دیکھتے ہوئے قدرے گھبرا کر کہا تھا۔ اس سے اس قدر کی شوخی کی جو امید نہیں تھی۔ انم کا چہرہ گلابی چھلکانے لگا کہ سیانی ہوتی وہ بیک ویو میرر میں نظر آتے یزدان کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے آنکھیں بھی دکھا چکی تھی۔ یزدان مسکرایا اور شاکر نے ہنسی دبائی۔ اب تک اداس سی بیٹھی دعا بھی مسکرا دی۔ کار میں چھایا سناٹا جیسے ان کی ہنسی نے توڑ ڈالا تھا۔ خوشی کی کیفیت سے بہنے لگی۔ ولف کا استقبال تھا تو انم میڈم کو بہادر بننا ہی تھا۔ شاکر نے انم کی سائڈ لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے یزدان کی طرف دیکھا۔ یزدان جو گاہے انم کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جو اسے آنکھوں کے اشارے سے آگے نہ بولنے کے لیے منت کر رہی تھی۔ لوگ تمہیں میرا چمچہ کہنے کے بجائے اپنی انم میڈم کا چمچہ کہیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ یزدان نے مرر سے آنکھیں ہٹا کر گردن موڑی اور مصنوعی سنجیدگی سے شاکر کو گھورا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ انم میڈم کیوں کہتے ہو مجھے؟ اب تو میں تمہاری بھی بھابھی ہوں۔ کیوں دعا، تمہارے میاں صاحب سے ہی میں خود کو بھابھی کہلاؤں؟ انم یزدان کی طرف سے مطمئن ہو کر پھر سے چہکی۔ اس بار اس نے دعا کی ٹھوڑی پکڑ کر اونچی کر دی۔ شاکر کی نگاہ بے اختیار مرر کی طرف گئی اور اس نے تیزی سے گردن موڑ لی پر یزدان مسکرا دیا تھا۔ پھر اس نے جیسے ہی روڈ کی طرف دیکھا وہاں کھڑے بائک سوار کو دیکھ کر اس نے کار روک دی۔ آ جاؤ شاکر، اور تم دونوں بھی۔ کار صرف رکی نہیں تھی کہ یزدان نے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے ہوئے بیک ڈور کھولا۔ شاکر بھی کار سے اتر کر تیزی سے بائک پر سوار فیصل اور سہیل کے پاس جا چکا تھا۔ انم دعا نے بھی اپنی بھیا کا منہ حیرانی سے دیکھا۔ یزدان کیا اترے، دعا کے ساتھ چلنا ہے نا؟ وہ حوانک سی بن گئی تھی۔ ایک نگاہ دور کھڑی کار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ شاکر کی طرف دیکھا، وہ فیصل اور سہیل کے ساتھ کچھ بول رہا تھا۔ وہ دونوں لگاتار دانت نکالے بس ہنسے جا رہے تھے۔ انم نے جب بھی ان دونوں کو دیکھا ایسی شرارت کرتے ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ اپنا شاکر اتنا پاورفل ہے کہ وہ اپنی دلہن کی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ ہم کہیں اور جا رہے ہیں اور دعا شاکر کے گھر۔ یزدان مسکرا کر بولتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا چکا تھا تاکہ دعا کو اترنے میں مدد دے سکے۔ انم نے بس اس کی شکل دیکھی۔ یہ شخص بس ساری زندگی ایسے ہی اسے حیران کرتا رہے گا۔ بھیا میں نہیں جاؤں گی۔ دعا کے چہرے پر تو ہوائیاں ہی اڑنے لگیں۔ اپنے بھیا کے ساتھ جا رہی تھی، دل کو طاقت تھی، مگر اب آنکھیں فوری بھرنے لگی۔ انم بھی کچھ سمجھتے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بس یزدان کو دیکھ رہی تھی۔ یزدان کھلے ڈور سے اب بیک سیٹ پر بیٹھ رہا تھا۔ اب ایک آنسو بھی نہیں، رونا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے کار کے اندر بیٹھتے ہی پیار سے ڈانٹ کر دعا کا سر اپنے شانے سے لگا لیا۔ دعا نے تیزی سے پلکیں جھپکی۔ یزدان اس کا سر شانے سے لگائے ہولے ہولے تھپکتے ہوئے سمجھانے لگا۔ میری گڑیا، شاکر کی خواہش ہے کہ وہ تمہیں پہلی بار اپنے گھر لے جائے۔ اس نے مجھ سے بس خواہش کی، کوئی اصرار نہیں، تو میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا ہے۔ بس آج یہ کل کی بات ہے، مہمانوں کے جانے کے بعد میری گڑیا ہم سب کے ساتھ ہی ہوگی۔ اس کا سر پیار سے تھپکتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ انم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اس کا پیارا سا پتھر ہیرو۔ پکا نا؟ بس ایک دو دن کی بات ہے؟ دعا نے سر اٹھا کر بھیگتی آواز میں بہت ہی معصومیت سے پوچھا تو یزدان مسکرا دیا۔ انم نے بھی ہنسی دبائی۔ پکا؟ شاکر کی مجال نہیں جو میرا حکم ٹال دے۔ اوکے، اب رونا دھونا بالکل نہیں، خوشی خوشی اس کے ساتھ جاؤ۔ پیار سے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے دعا کے پیشانی پر سجے ٹیکے پر اپنے لب رکھے۔ دعا کا دل یہاں سے وہاں تک طمانینت سے بھر گیا۔ وہ کس کر اس کے گلے سے لپٹ گئی۔ شاکر اب تمہارا شوہر ہے دعا، اس پر اعتماد رکھنا، اس کی عزت کرنا اور لڑنا تو بالکل نہیں، یزدان نے پیار سے سر سہلاتے ہوئے سمجھایا۔ میں کیا جان بوجھ کر لڑتی ہوں؟ اسے سمجھائیں آپ، وہ کتنا چلاتا ہے مجھے۔ سر اٹھا کر وہ خفا ہوئی اور یزدان ہولے سے ہنسا۔ ہنسی تو انم کو بھی آئی تھی۔ اسے تو سمجھا ہی دوں گا، اگر اس نے ذرا سا بھی میری گڑیا کو تنگ کیا نا تو تم بلا جھجک اپنے بھیا سے شکایت کر دینا، پھر اس کا اور یزدان کا معاملہ ہوگا۔ پیار سے دعا کی ناک چٹکی میں چھو کر وہ مسکرایا۔ دعا کا دل بھائی کی محبت سے لبریز ہو اٹھا۔ بھیا آئی لو یو سو مچ۔ ایک بار پھر اس سے لپٹ کر وہ بہت جذباتی سی ہوئی تھی۔ لو یو ٹو مچ۔ آؤ چلیں، شاکر ہمارا ویٹ کر رہے۔ یزدان نے اس کا سر چوما اور پھر اس کا سر تھپک کر اس نے دعا کا ہاتھ تھاما ہی تھا کہ انم تیزی سے بول اٹھی۔ یزدان پلیز بس 10 منٹ مجھے اور دے دیں۔ اس نے یزدان سے کہتے ہوئے اسے آنکھوں ہی آنکھوں سے اشارہ دیا تھا۔ وہ بس سر ہلا کر کار سے اتر گیا۔ انم نے جھٹ سے دعا کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اب یہ کیا؟ اسے میک اپ کا سامان نکالتے دیکھ کر دعا نے منہ بنایا۔
انم تو ساری تیاری کیے بیٹھی تھی، اس کا دماغ تو ہر جگہ ہر مناسبت سے خوب اچھے سے چل جاتا تھا۔ سوچا تھا شاکر کے گھر جا کر تمہارا بگڑا تھوبڑا درست کر دوں گی، مگر موقع نہیں تو یہی کر دوں، رو رو کر تم نے آدھا چہرہ دھو لیا ہے۔ اس سے کہتے ہوئے وہ تیزی سے اپنے ہاتھ کی مہارت بھی اس کے چہرے پر دکھانے لگی۔ کرنی تو اسے اپنی ہی تھی، اس لیے وہ بھی خاموشی سے بس اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اتنا رونا دھونا مچایا جیسے 7 سمندر پار جا رہی تھی میڈم۔ پیار سے ڈپٹتے ہوئے وہ دعا کو بہت ہی پیاری لگی۔ انو جیسی بہن، انو جیسی دوست اور بھابھی تو خوش نصیب والوں کو ملتی ہے۔ دعا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ انو تم میرے ساتھ چلو پلیز۔ انم نے اس کی آنکھوں پر کاجل لگاتے ہوئے دعا کا چہرہ دیکھا، وہ اب سہمی سہمی سے نظر آ رہی تھی۔ یہ صرف انم جانتی تھی کہ دعا ان سب معاملے میں کافی شرمیلی سی تھی، تبھی وہ واسق سے بھی بچتی تھی، جسے واسق نے غلط سمجھ کر یہاں تک پہنچا دیا۔ انم نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا، ذرا سا لڑائی جھگڑے کی بجائے تھوڑا سا رومانس بھی کر لینا تم دونوں۔ دعا کا ڈر کم کرنے کے لیے اس نے سنجیدگی سے چھیڑ دیا۔ انو میں اب مار دوں گی تجھے۔ وہ فوری برا مان کر تپی تھی، گال تب بھی اٹھے۔ یار قسم سے اب میری بڑی خواہش ہے کب تم دونوں میری اور یزدان جیسے محبت کرنے والے کپل بنو گی، رومانس کرتے لڑتے جھگڑتے۔ اس کے لپسٹک کو آخری ٹچ دیتے ہوئے انم بڑی حسرت سے بول رہی تھی، میرے بھیا جیسا ہیرا تو یہ خبردار جو تم نے شاکر کو کچھ الٹا سیدھا کہا تو۔ اسے بیچ میں ہی ٹوک کر بڑی بھابھی والا روب جھاڑا۔ دعا نے بجائے برا ماننے کے پھر سے اس کا ہاتھ تھاما۔ انو مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، تم میرے ساتھ چلو نا۔ انم نے دعا کے ہاتھوں پر ایک نگاہ ڈالی جو ایک دم سے سرد ہو رہے تھے۔ میں تو اپنے گستان کے ساتھ نکل رہی ہوں، ویسے بھی مجھے بہت کچھ جاننا ہے ان سے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب وہ رومانٹک موڈ میں ہو۔ تمہیں بھی کچھ جاننا ہے تو اپنے ہیرو سے رومانس لڑا لینا۔ دعا کی گھبراہٹ کم کرنے کے لیے وہ لگاتار ایسے ہی شوقی سے بولتے ہوئے چھیڑ رہی تھی، انو میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ وہ تو جیسے سونی نہیں رہی تھی۔ انم نے بس گہری سانس بھری۔ ابھی وہ اسے سمجھاتی کہ انم میڈم ولف بول رہے ہیں، جلدی کریں۔ یہ فیصل تھا جس نے کار کے شیشے پر ہاتھ میں لی چابی سے دستک دے کر ان دونوں کو متوجہ کر دیا کہ بس بہت ہو چکا، اب کار سے نکل جاؤ۔ بس آ رہے ہیں، فیصل سے بول کر اس نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا اور اسی اجلت سے کار کا ڈور کھول کر بہت تیزی سے کار سے اتری تھی۔ دعا نے انم کے سہارے سے اترتے ہوئے اطراف میں دیکھا۔ روڈ سنسان تھی اور ہر طرف بس نیم تاریکی۔ شاکر فرنٹ ڈور کھولے منتظر کھڑا تھا۔ یزدان نے آگے بڑھ کر ایک طرف سے دعا کا ہاتھ تھام کر اسے بہت احتیاط سے شاکر والی کار میں فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا۔ ہم صبح آئیں گے اپنی گڑیا کو لینے۔ یزدان اپنی طرف گھبراہٹ بھری نگاہوں سے دیکھتی دعا کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے گال سے پیار سے تھپک کر سائڈ پر ہو گیا تھا۔ اس نے پھر انم کی طرف دیکھا۔ وہ اپنا ڈریس سنبھالے اب تک اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ اس میں تمہارا ڈریس بھی رکھ دی ہے، چینج کر لینا اور اپنا ڈھیروں خیال رکھنا۔ وہ دعا کا بیک سیٹ پر رکھ کر جھک کر اس کے گال چھو چھو کر پیار سے بولے جا رہی تھی کہ یزدان نے کلائی میں بندھی گھڑی دیکھی، ٹائم تیزی سے گزر رہا تھا۔ شکو جی میری پیاری سے دوست کا خیال رکھیے گا۔ دعا کے بعد وہ شاکر کو بھی ہدایت کرنا نہیں بھولی تھی۔ یزدان بس سینے پر ہاتھ باندھ کر اپنی محبوب جان کا محبت بھرا ہر انداز دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز تو لگ رہا تھا آج رات بھی شاکر اور دعا کو یہیں روڈ پر کھڑے ہو کر ہدایتیں دے کر گزارنے کا تھا۔ اب مجھے کہیں میں اپنا خیال رکھوں، خیال رکھنے کی مجھے ضرورت ہے۔ شاکر کی سنجیدگی پر انم زور سے ہنستی۔ کار میں بیٹھی دعا نے تپ کر گردن موڑ لی۔ ضرور، تم بھی اپنا خیال رکھنا، اور اللہ کے واسطے تم دونوں لڑنا مت۔ یہ نہ ہو کہ صبح ہم آئیں تو کسی نہ کسی کا سر پھوٹا ہوا ملے۔ اور اس نے فیصل اور سہیل کو اشارہ دیا۔ اس کا اشارہ ملنا تھا۔ وہ دونوں بائک پر بیٹھے اور ان کے بائک فراٹے بھرتے ہوئے ان کی نگاہوں سے دور چلی گئی۔ انو آ جاؤ اب، بس ہو گیا نا، خدا حافظ۔ اس بار زبردستی مسکراہٹ میں پھیلا کر یزدان نے اس کا بازو تھاما۔ شاکر نے ترچھی نگاہ سے ولف کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ اصولوں کے پابند ولف صاحب کتنے پیار سے اپنی پیاری بی بی صاحبہ کو ہینڈل کرتے ہیں۔ آ رہی ہوں یزدان، کتنی جلدی رہتی ہے آپ کو۔ اور ولف صاحب کی دل و جان ان کے سارے روب کا کباڑا کرتے ہوئے اپنے بازو چھڑوا کر پھر سے نند جی کے پاس چلی گئی۔ یزدان نے اپنی پیشانی ملی۔ دعا اپنا خیال رکھنا اور ڈرنا مت۔ میں انو پلیز مت جاؤ۔ وہ پھر سے اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ شروع ہو گئی، ہم صبح آ جائیں گے، گھبراؤ مت۔ شاکر خبردار جو تم نے میری بہن کو ڈرایا۔ وہ اور ان کی معصومانہ ڈانٹ۔ میں تو خود ہی ڈرا ہوا ہوں، شاکر نے سنجیدگی سے کہا، اور اس بار یزدان نے ہنسی دبائی۔ دعا نے دانت پیسے، کیسے معصوم سا بن کر اس کے بھیا کے سامنے کھڑا ہے۔ پھر میں انو ہو گیا نا، بس چلیں۔ اس سے پہلے وہ شوخی سے شروع ہو جائے، یزدان نے اسے ایک بازو سے دبوچ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب زبردستی وہ اسے لے جا سکتا تھا۔ یزدان ایک بات رہ گئی ہے دعا۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ کچھ بولتی کہ یزدان نے جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ انم کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اللہ حافظ شاکر اور دعا، تم دونوں بھی نکلو اب۔ شاکر اور دعا سے کہہ کر انم کو اٹھائے اپنی کار کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ یہ نہیں کرتا تو اسے ساری رات کچھ نہ کچھ یاد آتا رہتا اور باقی بچی رات وہ روڈ پر ہی گزار دیتی۔ لاتوں کی بھوتی تو ایسے ہی صحیح۔ شاکر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے یزدان کی پشت دیکھی۔ وہ انم کو کار میں ڈال کر تیزی سے فرنٹ ڈور کھول کر اسے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہتا خود بھی کار میں بیٹھا، اور کچھ ہی پل میں یزدان خان دادا کی کار اس کی نگاہوں سے دور ہو گئی۔
شاکر نے سر جھٹکا اور کار کا ڈور کھول کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو دعا کو اپنی دھڑکنیں کان تک میں بجتی سنائی دی تھی۔ شاکر نے ایک نگاہ پیشانی تک کھینچے آنچل سے ڈھکے جھکے سر کی طرف دیکھا اور کار سٹارٹ کر دی، اور اسی وقت بہتی ہوائیں مستی سے جھومنے لگیں۔ ڈھلتی چاندنی میں رات میں تارے ہی تارے جگمگا گئے اور فضاؤں میں ہر سو ایک نیا گیت بکھر گیا۔ کار اپنی نئی منزل کی طرف روانہ ہوئی، بالکل اسی طرح جس طرح ایک نئی کہانی کا اب آغاز شروع ہو چکا تھا۔ اس کہانی میں محبت بھی ہوگی، نفرت کے رنگ بھی ہوں گے، انتقام کی آگ کی سلگتی جلن بھی، اور دشمنی کا ایک نیا انداز بھی۔ وقت اور زندگی کی طرح محبت کی کہانی بھی کہاں ختم ہوتی ہے، یہ چلتی رہتی ہے، بس کردار بدلتے رہتے ہیں۔ اس کہانی کے رنگ بھی بدل کر اپنی اپنی چاہتوں میں مستحکم وجود اب زندگی کے ایک نئے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔